الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع چل رہا تھا شہوات کا، اور ان شہوات کی وجہ سے آدمی جو دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اس میں آدمی کے نفس کا اس میں بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو یہاں آدمی کا جو نفس ہے اس میں نفس امارہ کو دیکھنے کی چیز ہے کہ جو آدمی کو شہوات پر ابھارتا ہے، اکساتا ہے، اس کو وہ سرکشی کر کے دکھاتا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے ایک باغی نفس ہوتا ہے۔ نفس کی جو صفات ہیں ان میں سے بغاوت کی جو صفت ہے وہ یہ نفس امارہ میں پائی جاتی ہے۔ تو نفس امارہ سرکشی اور بغاوت اس کا خاصہ ہے، یہ مانتا نہیں ہے کسی کی۔ اور پھر اس میں یہ خوبی یہ ہے کہ یہ اے آئی جو آج کل آپ کے ہاں انٹیلیجنٹ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بنی ہے، اس میں انہوں نے مصنوعی ذہانت کمپیوٹر کو دے رکھی ہے، یہ بھی نفس امارہ نے ہی ان کو سکھائی ہے۔ دیکھیں کہ وہ اے آئی کیا کیا کمال کر کے دکھا رہی ہے، اور سارا وہ نفس امارہ نے ان سے تیار کروائی ہے۔ ایک باغی نفس کی ذہانت آپ دیکھیں کہ ایک باغی نفس جب ہو جاتا ہے تو وہ انسانی ذہانت کا وہ استعمال کرتا ہے کہ جو استعمال کسی کے سامنے نہیں آتا۔ حیران ہو جاتا ہے آدمی نفس جب بغاوت پر اتر آتا ہے۔ تو یہ آدمی کو وہ چیزیں سکھاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں کس دنیا کے اندر آ گیا ہوں۔ اس لیے نفس ذہانت کو برائے گناہ جب استعمال کرنے پر آ جائے تو یہ نفس امارہ ہے۔ بالکل وہیں آپ اس کی موش گافیاں، اس کی چلاکیاں، اس کی ہوشیاریاں، اس کے وہی سادہ سا آدمی ایسے ایسے جواب دیتا ہے دوسرے آدمی کو کہ بندہ چپ ہو جاتا ہے، اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ذہانت اس میں سے کہاں آئی۔ معصوم سے معصوم لڑکیاں جب یاروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اور معصوم سے معصوم لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے گناہ کی دنیا کے اندر اترتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کس طرح بغاوت کرتے ہیں، اللہ کو کیسے کیسے اپنے تیور دکھاتے ہیں، کیسی کیسی ذہانتیں دکھاتے ہیں، یہ دنیا میں کس سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر فرد خود اس کا شکار بھی ہے اور شکاری بھی ہے۔ آپ نے بہت سی اس نفس کے ذریعے سے شکار بھی کیے ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ شکاری بھی آپ بنے ہوں گے۔ یہ دونوں آپ شکار ہو چکے ہیں اور شکاری بھی ہیں، دونوں ایک آدمی کے اندر کی صفتیں ہیں۔ آدمی نے بہت سے لوگوں کو اس کا نشانہ بنایا ہوگا اور بہت سے لوگوں کا نشانہ بھی بنا ہوگا۔ یہ بنتے ہیں، سارے بندے بنتے ہیں، یہ کوئی بندہ بھی اس سے بچتا نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اس سے نہیں بچتا۔ اس لیے اے آئی سے بھی کوئی زیادہ ذہانت کی چیز ہے وہ انسان کا نفس امارہ ہے، جو بندے کی ذہانت کو استعمال کر جاتا ہے، اور وہ اس کے استعمال کا ایسا طریقہ کار اس کو بتاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کے کہنے پر، نفس امارہ کے کہنے پر، اس کی مدد کے لیے جو آتے ہیں وہ گناہوں کے لشکر آتے ہیں، ہزاروں گناہوں کے لشکر اس کے آس پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اس کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز، بے توفیقی اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے نا، یعنی اللہ ساتھ سے الگ ہو جاتا ہے ادھر سے، اللہ کہتا ہے کہ اب ہو جا کر لے، تو اس کو بے توفیقی، جس کے ساتھ بے توفیقی کا مسئلہ آ گیا نا، کہتے ہیں کہ اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کے ساتھ ہی نہیں ہوا کہ اس کا کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوا۔ بے توفیقی مل جاتی ہے اس کو، اور ایک کو توفیق مل جاتی ہے۔ بے توفیقی کی اہمیت جب وہ اللہ اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا، کس قدر اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے راستہ نہیں بند کرتا۔ قانون ہے اللہ نے بنایا ہوا کہ بندہ اس قانون کے تحت آ جاتا ہے، اور اس سے ساری توفیق اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کسی معاملے میں جب اللہ جس سے الگ ہو جائے، مجھے بتائیں اس کے پیچھے پھر رہ کیا گیا؟ جب اللہ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اس کام میں میرے ساتھ ہو جا، اس کام میں اللہ ہی لاگ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی جان میں نے اس راستے پر نہیں جانا، آپ اس دراہے پہ لا کے کھڑے ہو گئے، آپ کا راستہ اور میرا راستہ اور۔ بالکل اسی طرح آدمی جب اپنے لیے کوئی گناہ کا راستہ چوز کر لیتا ہے تو پھر اس کا راستہ اور اللہ کا راستہ اور ہو جاتا ہے، اللہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں تیرے ساتھ بندے یہاں پہ ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہاں انسان کا نفس اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ، رب کو منا لیں گے۔ اس لیے پھر اس کے پاس لشکر اکٹھے ہوتے ہیں گناہوں کے، اور ان گناہوں کے اندر حسد بھی آ جاتا ہے، انا بھی آ جاتی ہے، اور تکبر اور تعصب بھی آ جاتا ہے۔ یہ چار بنیادی ایسے ہیں جو بندے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نفس امارہ ان سے کام لیتا ہے، یہ اس کے کمانڈر بن جاتے ہیں، یہ ساری گناہوں کے لشکر جو ہیں۔
اور اس کے ساتھ پھر مل کے وہ اپنی انا، اپنے تعصب، اپنے تکبر اور اپنے حسد کے ساتھ وہ پھر پوری مدد اس کو فراہم کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر آدمی اس میں کس طرح اپنی قوتوں کا انا کے اندر اور غضب اور غصے کی کیفیت، اور پھر جب اس غصے اور کیفیت میں وہ ہر ایک کو رون دینا چاہتا ہے، ہر ایک کو پامال کر دیتا ہے، کسی کی نصیحت اس کے کام نہیں آتی، اور پھر اس کے پاس آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہر نیکی کو ہر نیک آدمی کو بھی استعمال کر جاتا ہے اور ہر نیکی کو بھی استعمال کر جاتا ہے۔ اتنا یہ ذہین ہوتا ہے کہ اپنے کام کے لیے ہر نیک کو اور ہر نیکی کو استعمال کر جاتا ہے، اتنا یہ ذہانت والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں نفس ہمارا آرام سے بیٹھتا ہے، یہ گناہ کو صرف استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کو پانے کے لیے، اپنی شہوت کو پانے کے لیے، نہیں، نفس ہمارا ہر نیک کو بھی استعمال کر جاتا ہے اور ہر نیکی کو بھی استعمال کر جاتا ہے کہ مجھے میری شہوت ملنی چاہیے، جو مرضی ہو جائے میں نے یہ کر کے رہنا ہے۔ اس میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ نیک آدمی میرے کام آ سکتا ہے، اس نیک آدمی کو بھی استعمال کر جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں دیکھتا ہے کہ یہ نیکی کام آ سکتی ہے، میں یہاں پر نیکی کر کے نا، اب دیکھیں میرے پاس رہ عورت ہی جاتی ہے، باقی باتیں میں بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ ہر ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ اور ہر ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ جلدی سیکس کا تعلق بہت جلدی ہموار ہو جاتا ہے۔ مال کا تعلق کی ہم مثال دیں گے تو لوگ اس مثال میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن یہ جلدی ہے، دیکھ لیں کسی لڑکی کو حاصل کرنا ہو یہ نیک بن جاتا ہے، اور کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو حاصل کرنا وہ نیک بن جاتی ہے۔ تو نیکی بھی استعمال کر جاتے ہیں، داڑیاں رکھ لیتے ہیں، لڑکیاں پردے کر لیتی ہیں، الہدا انٹرنیشنل جوائن کر لیتی ہیں، ہے جی، لڑکے جو ہیں وہ النور جوائن کر لیتے ہیں، وہ جہادی تنظیموں کے اندر جا کے شامل ہو جاتے ہیں، متقی اور پرہیزگار سارے کنجر منجر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی جگہ۔ اس لیے یہ تحریکیں کیوں ناکام ہیں، یہ کس لیے برباد ہو گئی یہ ساری تحریکیں؟ آپ تحریکوں کے اندر جا کر دیکھیں، اندر کھچڑیاں کیا پک رہی ہیں، اندر ہو کیا رہا ہے۔ یہ میرے آج کے تجربے نہیں ہیں، یہ بہت بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیوں بربادی ہو گئی، اسلام کس لیے برباد ہو گیا۔ وہ جو لوگ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے تحت جڑے تھے، وہی بدی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں اور مفادات۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں بڑی بڑی دینی جماعتوں نے جو لوگ اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں اور وہ ملازم لڑتے ہیں، بانٹتے وہ ان کے رسالے ہی ہیں، ان کے دفتروں میں بیٹھتے ہیں، حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کتابیں بیچتے ہیں، ان کے ادارے چل رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ وہاں سے لے رہے تنخواہ، ان کو پتہ ہے اگر ہم اپنے ادارے کی مخالفت کریں گے کون ہمارے اداروں کو ڈونیشن کرے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اداروں کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اداروں نے ان کو ادارے بنتے ہی اس لیے کہ تاکہ دفاع کے لیے لڑا جائے، وہ پھر ان کے بارے میں حق میں دلائل دیتے ہیں، دینی ہوں سیاسی جماعتیں ہوں، جو ورکر بن جاتا ہے نا کسی کا، جب ہو ہی ورکر گیا، WORKER جو ہو ہی گیا، تو پھر بعد میں پھر اس کیا کہنا اس کا، جب کہتا ہے یہ میرا ورکر ہے تو اس نے اسی کے گیت گانے، جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ۔ تو اس کے نتیجے میں ہر نیک کو بھی نفس امارہ، جو آدمی نفس امارہ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا نفس امارہ ہو جاتا ہے، الف میم امارہ، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، ہر نیک بندے کو بھی استعمال کر جاتا ہے اور ہر نیکی کو بھی استعمال کر جاتا ہے کہ وہ نیکی کا ایک روپ دھار لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہی نہیں کرتا، ہر برے کو بھی استعمال کر جاتا ہے اور ہر برائی کو بھی استعمال کر جاتا ہے، ہر برے کو بھی استعمال کر، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ برا آدمی بھی میرے کام آ سکتا ہے، وہ اس برے آدمی کو بھی استعمال کر جاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ برائی کرنے سے نہ مجھے میرا مقصد حاصل ہو جائے گا، یہ قتل کرنے سے مجھے یہ لڑکی مل جائے گی، اور یہ مجھے شراب پینے سے یہ عورت حاصل ہو جائے گی، مجھے یہ عورت نے یہ میرے ذمہ کام لگایا، جیسے ایک عورت نے کہا تھا اس قاتل کو کہ تو فلاں صحابی کو قتل کر دے تو میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں، تو اس نے اس کی وجہ سے بھی وہ قتل کیا اس آدمی نے، ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے لوگ قتل کرنے، تو برائی کو بھی استعمال کر جاتا ہے، بدصورتیوں کا بھی استعمال کر جاتا ہے اور خوبصورتیوں کا بھی استعمال کر جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا وہ کیا حسین چیزیں ہیں ان کو بھی استعمال میں لے آتا ہے، کیا خوبصورت عورتیں ہیں ان کو بھی استعمال میں لے آتا ہے، اچھی گاڑیوں کو استعمال میں لے آتا ہے کسی کو لبانے کے لیے، اچھا گھر، خوبصورت چیزیں نا، اچھا، آپ تو اچھے کی تعریف آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ہو، کان لا حول ولا قوت الا باللہ، آج تک مجھے کسی اچھے کی تو تعریف ہی سمجھ نہیں آئی، میں تو بیٹھا لیٹا سوچی وہ اچھا ہوتا کیا ہے، یہ اچھا کس کو کہا، نہیں انہوں نے بہت اچھا گھر بنایا ہے، نہیں کھانا آپ نے بہت اچھا بنایا ہے جی، نہیں آپ نے اچھے کپڑے، بہت زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے،
یہ ذرا اچھا جی کو کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اچھے کی تعریف آپ کی، ہر ایک آدمی کی اچھی تعریف اپنی نہیں ہے، نہیں، ہر وہ چیز جو مادی لحاظ سے بہت بلند مرتبے پر ہوتی ہے وہ آپ اور میری نزدیک وہ اچھا ہے، جس میں خوبصورتی واضح طور پر وہ اچھا ہی اچھا ہے، آپ کو لگنا ہے، وہ نہیں آپ کو برا، آپ کہیں گے برا لگتا ہے۔ مثلا مجھے ایک آدمی نے ایک دفعہ کہا یہ ہمارے پیچھے پٹی ہے، یہ ہم نے الگ سے ڈلوائی تھی، اور وہ دیکھ کر مجھے یہاں کہنے لگا مرکز تو آپ کا سارا اچھا بنا ہوا ہے، یہ کس قدر برا لگتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی نظر میں یہ برا ہے، ہم نے ضرورت کے تحت کام کروایا، اب اس کے نزدیک کہتا ہے یہ برا لگتا ہے، یہ بعد میں جو ہوا برا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا اور برے کی بڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اس کے نزدیک اچھے برے کی کیا تمیز ہے۔ ہم ضرورتوں کو بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہم کہتے ہیں یہ برا لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا، اور واقعی بھی مجھے بھی نہیں لگتا، میں بھی دنیا پرست آدمی ہوں، آپ بھی دنیا پرست آدمی، ہم سارے دنیا پرست ہیں، اور ہم کیا باتیں کرتے ہیں، دین کی، داڑیاں رکھ کر، نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، روزے رکھ کر، تسبیحیں پڑھ کر، اخلاص کی باتیں، بڑی بڑی دینداری کی باتیں، اندر سے ہم دنیا چاہتے ہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے کسی طریقے سے، یہ بھی ایک روپ ہے نا کہ اچھے دنیا کے اندر متقی بن کر آخرت کی باتیں کرو، چاہو دنیا کو، باتیں آخرت کی ہر وقت کرتے رہو کہ نہیں اللہ کے پاس جانا ہے، حساب ہونا ہے، اندر اپنے حساب کتاب کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں جی، اللہ کے پاس آپ نہیں جانا، سب کو بھیجنا ہے میں نے، آپ نہیں جانا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم ہر خوبصورتی کو استعمال کر جاتا ہے، نفس ہمارا ہر بدصورتی کو بھی استعمال کر جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی میرے کام کا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اچھا نہیں لگتا اس کو وہ آدمی، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی میرے گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو یہ میرا دشمن، برا یہ مجھے لگتا ہے۔ آپ ذرا تیوری اتاریں اپنے ماتھے سے، تیوری نہیں چڑھا کے رکھتے، وہ اپنی بدصورتی کو چھپا کے رکھتا ہے، وہ بدصورتیوں سے بھی کام لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے بدصورتیاں جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہیں، تو بدصورتی جو ہے وہ بھی اس آدمی کو اس کو بھی کام میں لے آتا ہے، اس کو نہیں اچھے لگتی وہ چیز، ادھر جانا پسند نہیں ہے، اس محلے میں جانا پسند نہیں، اس گلی میں جانا پسند نہیں ہے، گندا کوڑا کرکٹ ہے، مگر وہ ایک بہت بڑے سیاستدان کے بارے میں آتا ہے، اس کے ساتھی نے لکھا ہے کہ میں اور وہ دونوں رات کو نا زنا کرنے کے لیے تو ہم جھگیوں میں جایا کرتے تھے، جھگیوں میں جایا کرتے تھے، بہت بڑا آدمی ہے جس کے قریبی ساتھی نے، سیاسی لیڈر ہے اتنا بڑا کہ آپ سوچے تو آپ شرما جائیں، وہ کہتا ہے ہم دونوں جاتے تھے وہاں پہ زنا کرنے کے لیے، جھگیوں میں زنا کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ اپنے مقاصد کے لیے، وہ کہتا ہے ہمیں اب نئی عورتیں نیچے والی پسند تھی اس کو، وہ کہتا تھا یہ مجھے نہیں اس طرح کی لگتی، مجھے نیچرل عورت چاہیے۔ اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ گناہ میں اب بتاؤں گا تو آپ کا دل کرنے لگ جائے گا کہ آپ یہ گناہ کریں، میں تو ڈرتا بعض اوقات وہ گناہ بھی نہیں بتاتا کہ اگر میں نے کیا تو میری وجہ سے اس کا کہیں ذہن ادھر ہی نہ چلا جائے، پہلے نہیں کر رہا تھا وہ کرنے لگ جائے گا۔ کئی چیزیں ہم یہ خلق خدا کو کہ کر جانے کے خوف سے ہم چھپا جاتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ اس طرف ذہن اس کو بتایا تو یہ سوچنے لگ جائے گا اس بات کو، کیونکہ ذہن ہے ہی ایسا نفس ہے ہمارا، یہ سارے جمعے میں سے گناہ کی بات لے کر جائے گا، میرے بھی کاش صاحب نے یہ گناہ بتایا تھا، یہ نہیں میں نے کیا، سارا خطبہ وہ بھول جائے گا۔ اس لیے میرے خطبے پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا وہ نفس ہمارا کا شکار ہوتے ہیں، وہ سارا خطبہ سن کر باہر جا کے کہیں گے انہوں نے یہ کہہ دیا، گھر بیٹھے کہہ دیں گے آپ نے یہ کہا، یہ نہ کہا کریں۔ جیسے ایک آدمی کو بھی تھوڑے دن کل مجھے وہ آدمی ملا، وہ بھی تقوی کا امام ہی بنا پھرتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، مجھے کہتا اب آپ نا آپ کی کچھ چیزیں وائرل ہوتی ہیں، اب آپ یہ ٹوپی جنا کے آپ اتار کے نا دوسری ٹوپی رکھ لیں، یا ان کے بغیر آپ ذرا لبرل نظر آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس پر بات ہو رہی ہے؟ جنازے پر، کسی کے جنازے پر کل میں گیا ہوا تھا، اور کل اس سے مجھے یہ بات کہی ہے، اس سے کہا کہ آپ وہ جو ہے نا اب تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب کسی نے وہ سنے ہیں، وہ مولانا والا جو میں نے کراچی میں ریکارڈ کروایا تھا، تو وہ دیکھیں کچھ لوگوں کو اس میں میرے کلر کمبینیشن بہت اچھا لگا، کسی کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو کیا بتاؤں یہ ہم کیا ہیں یار، میں تو بعض اوقات بیٹھا سوچتا رہتا ہوں کہ نفس سجھاتا کیا اور بتاتا کیا ہے، پڑھاتا کیا ہے۔ میرے تو کام ہی دنیا کے اندر یہ، میں تو ساری زندگی نفس کی بھول بھلائیوں کے اندر گما ہوا آدمی ہوں۔ اب تو میں دعاؤں سے کہا یا اللہ مجھے نکال لے باہر، میں نے سوچا تھا اس کے اندر زیادہ باغ دیکھ کر آؤں، اور باغ میں تو بھائی اندر سے اندر کام ہی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خوبصورت اور خوبصورت اور خوبصورت، واپس جا کے آنا نہیں۔ تو یہ ہر طرح کی بدصورتیاں بھی استعمال کر جاتا ہے یہ نفس۔ نہیں کسی کے ساتھ پینے کو دل کرتا، مگر کاروبار لینے کے لیے سگریٹ کے 4 کاش اس کے ساتھ یرانہ بڑھا دینے کے لیے نا
سگریٹ ملا کے ایک دوسرے کی ڈبی سے اور مل کے پینا جو ہے نا، یہ ایک مینٹیلٹی ہے بھائی جان، یہ ایک مینٹیلٹی ہے. ای سگریٹ آپ پی رہے ہیں، یہ مینٹیلٹی ہے، یہ اس کے کمزور نفس کی علامت ہے. ہو گیا دباؤ میں آ گیا، یہ پریشر میں ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ میں کمیونٹی کا حصہ رہوں، مجھے کہیں وہ باہر نہ نکال دے کمیونٹی سے، مجھے یہی نہ کہ چلو تم تو اس کو نکال کے پیتے ہیں سگریٹ. نہیں، میں اس کے اندر ان رہوں، میں یہ مجھ سے نکال. یہ سگریٹ، شراب، چرس، فیم، گانجا، کوئی آپ ویپ یا پھر کوئی اور چیز بھی آپ پیتے ہیں، حکے شکے جو بھی آپ پی رہے ہیں، پان کھانا، یہ کمیونٹی ہے ایک باقاعدہ طور پہ کہ اپنی دوسرے کو پان شیئر کرنا، سگریٹ شیئر کرنا، چیزیں شیئر، گناہ کی باتیں، گندی چیزیں، بلو پرنٹ شیئر کرنا، کلپس شیئر کرنا، یہ سیم ہی ہے. ایک مینٹیلٹی ایک ہوتی کہ میں اس سوسائٹی کا ایک حصہ رہوں. اگر میں نہ رہا تو میں کھانے باہر اچھے اچھے کھانا، سوسائٹی کا حصہ رہوں. اچھے کپڑے پہننا، سوسائٹی کا حصہ رہوں. اچھی سے اچھی گاڑی لینا، سوسائٹی کا حصہ رہوں. میں اس میں رہوں. بدکاروں کی سوسائٹی کا متقی آدمی ایک حصہ رہوں. میں تو ویسے ان کے اندر جاننے کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں، جاننے کے لیے نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے مولانا صاحب سے ایک دفعہ کہا، مولانا نے کہا تم یہ ایتھیسٹوں سے بڑی باتیں کرتے ہو اور ان کے پاس جاتے ہو، تم کیا کرنے کے لیے؟ میں نے کہا میں تو صرف ان کو سننے کے لیے جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعتراضات سنوں، ان کی چیزیں میں آ کر. تو ایک دن انہوں نے اس وقت تو مجھے کچھ نہ کہا، پھر بڑی مدت کے بعد کہا کہ اللہ کے وجود پر گفتگو کر رہے تھے اور میری اس پہ جو میرے سوال تھے ان کو حل فرما رہے تھے. تو کہا مجھے کہ دیکھو بعض اوقات یہ لوگ ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جو کہیں دل کے اندر جا کے چبھ جاتی ہے کانٹے کی طرح، پھر وہ نکلتی نہیں. میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ان بروں کی صحبت میں نہ جا کے بیٹھنا. مجھے کان ہو گئے ساری زندگی کے لیے. انہوں نے کہا اپنی بیوقوفانہ زندگی گزار لینا، ان کے فلسفوں کے پیچھے جا کر بعد میں حل نہیں ہونا وہ مسئلہ تم سے. وہ کانٹے کی طرح اندر دکھتا رہے گا کہ یہ نہیں پھر اللہ کو کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں اللہ کو کرنا چاہیے تھا. بس میں تو بھائی جان چونکہ میں طبیب کی اور کانٹے والے اپنے استاد جی کی جلدی بات مان گیا، میں نے نہیں اس کے بعد یہ کی. تو یہ آدمی ان کے درمیان میں اس وجہ سے بھی بیٹھتا ہے کہ اسے ان لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے لذت حاصل ہوتی ہے. اس کو یہ بھی نفس فریب دیتا ہے کہ تم ان دوستوں کے ساتھ بیٹھو، چل کرو، یہ تمہیں اپنی کمیونٹی سے باہر نکال دیں گے. اور اب کسی کی کمیونٹی سے باہر نکلنے کا جو پریشر ہوتا ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگ ٹوٹ گئے اس سے. بڑے بڑے متقی، پرہیزگار، ایماندار، تقوی کی اعلیٰ منزل پہ، وہ کہتے ہیں سوسائٹی کا حصہ رہنا ہے. اس پہ مولوی بھی یہی کہتے ہیں، اس لیے تو ہجرت نہیں مانتے میری. ان کو تو دکھتا ہے، وہ کہتے ہیں مجمع ہے، سن رہے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، یہ وہ ہر لش پش ہوا پڑا ہے. او بھائی جان یہاں بتائیں، یہاں بھی دین، وہاں بھی دین ہی بتانا ہے. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں دین بتانا تھا وہاں آپ رہتے، ٹھیک ہے، وہاں زیادہ کام کرنے کا تھا اور محنت کرتے. نوح علیہ السلام بھی 100 نہیں 900 نہیں 950 سال اور کرتے. عذاب کیوں آئے ہیں؟ عذابوں کے آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یہ لوگ اب نہیں ماننے والے. تو میں نے کہا ہمارا کوئی ٹھیکہ لے رکھا کہ ہم نہیں ماننے والے؟ جب ان لوگوں کا پتہ لگ گیا کہ لوگ نہیں مانتے تو ادھر بھی ہمیں اپنی عقل سے ادراک کر لینا چاہیے کہ اب یہ نہیں مانتے، اب نہیں مانتے. لیکن ہم چونکہ آڑ لیتے ہیں قرآن و سنت کی، اور آڑ لینے کے بعد مولوی کس کو خطابت سنائیں گے، قاری کن کو قرات سنائیں گے، نعت خان کن کو نعتیں سنائیں گے، حمدیہ کلام کس کو پڑھ سنائیں گے، او دیسی میں اللہ باج نہ غیر پکار نیک دن مر جائے، لہک لہک چہک چہک سنتے ہیں، وہ نیچے بیٹھے سارے سنتے نہیں. مسل کے حق کا نعرہ فلان، نعرہ اتم کہاں، نعرے پہ نعرہ لگا. کون سنے گا میری ریکارڈنگیں، اور کیسے پتا چلے گا میرے اتنے فالوورز اور اتنے ویوز میرے ہو گئے اور دنیا مجھے اب اتنا چاہنے لگی اور میرا اتنا کون کرے گا یہ سارے کام؟ یہ وہ نفس امارہ کی لت ہے جو نیکی کے پردے میں ہم سب کو لگی ہوئی ہے. اس لیے یہ جو آپس میں سگریٹیں بانٹ کر پیتے ہیں، یہ کمیونٹی کے جب آپ دیکھا کریں، جب یہ لیتے ہیں نا سگریٹیں ایک دوسرے کے سے، اور جس طرح یہ کرتے ہیں. چائے خانہ بھی ایک چائے خانہ کیوں بنا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کیفیز بن رہے ہیں. آپ جانتے ہیں او بھائی کیفے کیوں بنے ہیں؟ یہ پورا جمعہ ہے میرا، کیفے کیوں بنے ہیں، کس لیے بنے، کس دور میں بنے، کب بنے یہ کیفے؟ رسول اللہ کے دور میں تو کوئی کیفے نہیں تھا. آخر نبی کے دور میں بھی ڈپریشن میں آتے تھے، دشمن 24 گھنٹے حملہ آور رہنے پہ رہتا تھا، ریاست مشکلوں میں آئی ہوئی تھی، ریاست کے پاس اتنی معیشت اور سامان نہیں تھا کہ وہ کافروں کا مقابلہ کر سکتے. آئے دن وہ ہم پہ چڑھائیاں کر رہے ہیں
اور نبی ان کے ساتھ جنگ لڑیں. نبی کے صحابہ کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی, تناؤ نہیں ہوتا تھا, ڈپریشن نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے چل کرنا. تو نبی نے کوئی ایسا ان کا ویپ ہاؤس بنایا ہوتا ہے, کوئی جہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے, ایک بات کبھی کسی باغ میں چلے گئے, بس حضور باغ میں جایا کرتے تھے. اور باغ کی بجائے میدان جہاد میں جاتے, وہ تو آپ کو یاد نہیں, جہاں بار بار ساری زندگی جاتے رہے کتاب المغازی. باغ کی کبھی ایک دفعہ سیر کر لی بس, اور باغ دے پیچھے پہ گئے, چلے جاؤ ہن باغ. کیوں؟ ایک دفعہ رام کھائی بس, اب بار بار روزانہ تیجے چوتھے دن لیاس دنبا کڑائی کھاؤ جی, رام بناؤ کھاؤ, موجے کرو. اللہ کے بندے, ایک بات نبی جس مقدار میں کرتا ہے آپ کو اسی مقدار میں کرنی پڑے گی. کتنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے, آپ کے لیے ان باتوں پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے, مجھے یہ بتائیں. ہوتی یہ باتیں عمل؟ ہم اس ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں ڈپریشن ہوتا ہے. میں نہیں کہتا, انکار نہیں کرتا, مگر ہوتا کیوں ہے وہ وجہ نہیں ہم ختم کر رہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ صالحین کا ماحول ہونا چاہیے کہ ان کو ڈپریشن ہی نہ ہو اس حوالے سے. کیونکہ سوسائٹی کا پریشر, سوسائٹی کی باتیں, سوسائٹی میں ان رہنا, خود اپنا دل کرتا ہے, خود کچھ بچوں کا دل کرتا ہے, کچھ والدین کا دل کرتا ہے, کچھ ماحول آپ کو کہاں جہاں آپ جاب کرتے ہیں, جو آپ اپنی نوکری کرتے ہیں, جو آپ اپنا بزنس کرتے ہیں, سب جگہ سے آپ کو ڈپریشن میں لایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آج شام کو بزنس مینز کی میٹنگز ہے, آپ میٹنگز میں آئیں. آپ کیسے انکار کر دیں ان کی میٹنگز میں جانے کے لیے؟ وہ آپ کو صدر بنا دیں گے, وہ آپ کو جنرل سیکرٹری بنا دیں گے, آپ کو ایسوسی ایشن کا کوئی حصہ بنا دیں گے, اس کا فنانس سیکرٹری بنا دیں گے. آپ کو جب پتا چلے گا کہ میں تو محلے کا دیکھیں چیئرمین ہوں زکوٰۃ و عشر کمیٹی کا, میں فنانس سیکرٹری ہوں, جنرل سیکرٹری ہوں, آپ کو تو یہ نہ کوئی کار, نہ کوئی گھوڑا, نہ گاڑی, نہ مکان, کچھ بھی لینا, بس خوابوں میں جنرل سیکرٹری بنے کا مزہ ہی اتنا ہے, اتنی لذت ہے کہ کہلانے کو اپنے ایک دل کرتا ہے. بندے کو کہتے ہیں آپ کو فلاں جگہ کی انتظامیہ, بندے بڑے راضی ہوتے ہیں, کہتے ہیں اچھا جی ماشاءاللہ ہم انتظامیہ ہیں وہاں کی. او بھائی یہ کمیٹیاں مسجدوں کی, یہ مدرسوں کی بنی ہوئی کمیٹیاں, یہ چیمبر آف کامرس, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری یہی چیزیں, نفس ان کے پیچھے ان کے بھگاتا ہے آدمی کو, برائیاں سکھاتا ہے. آپ کو کسی کے پاس گاڑی دیکھ کر اگر جلن ہوتی ہے یا آپ کو دل کرتا ہے اس کو, پہلی والی پہ آپ کو اللہ کی ناشکری ہوتی ہے, تو آپ نفس نے آپ کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا, نفس اب آپ کے اوپر سوار ہے, نفس ہمارا. اگر آپ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی, اب آپ کو اور عورتیں اچھی لگنے لگی, نفس ہمارا آپ کو وہ حلال کو غلط دکھا رہا ہے, اور جو حرام ہے اس کو بہت اچھا. اس لیے تو یہ رانے ٹوٹتے نہیں, 20-20 سال نہیں ٹوٹتے, بوڑھے ہو کے نہیں ٹوٹتے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے ساتھ ایک میرے کولیگ تھے, وہ بڑھاپے میں ان کو فون آیا کہ ان کی وہ معشوقہ جو جوانی میں ان کے ساتھ, اب وہ بیوہ ہوئی ہے جوان بچوں کے بعد, اپنے شوہر کے مرنے کے بعد, اور جوان بچے ہیں, تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے, اور وہ اس کی بچوں کی ضروریات زندگی ختم کر کے اس کی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے, اور 5 وقت کا نمازی ہے, اور اچھے عقیدے کا مالک ہے, برا بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ چیزیں جن کے ذریعے سے پھر میں کہتا ہوں یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ تقویٰ اور یہ سارا ہمارا اس کے اوپر ہم چل سکتے ہیں. قرآن مجید جو بیان کرتا ہے, یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں, یہی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آدمی کو جو ہر خوبصورتی اور ہر بدصورتی کو یہ استعمال کر جاتا ہے, اور ہر خوبصورتی اور ہر بدصورتی جب آپ کی استعمال ہو جائے گی تو پھر مجھے بتائیں دین کہاں پہ رہ جائے گا؟ کوئی دین آپ کا اپنے پاس رہ جائے گا, یا دین آپ کے ساتھ کوئی کام کرے گا؟ دین تو کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. کس طرح سے چل سکتے ہیں آپ سارے؟ ٹھیک ہے نا, یہ ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی کام کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو یہ اس سلسلے میں دیکھنا پڑے گا. پھر آ جاتا ہے کہ یہ نفس اتنا اچھا ہے, نفس ہمارا اتنا بنایا ہوا ہے, اس نفس ہمارا کو یہ اللہ کے قرآن کو بھی یوز کر لیتا ہے. کسی کو اس نے اپنا گناہ جب کرنا ہو تو قرآن مجید میں آرام سے کہہ دیتا ہے, قرآن مجید میں آیا نہیں, کون ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی زینتوں کو حرام کر لے؟ آیتیں پڑھتا یہ نہیں, آیتیں پڑھتا ہے قرآن مجید, غامدی یہی کام کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, قرآن استعمال کر جاؤ موسیقی جائز کرنے کے لیے, بے پردگی جو آپ کو آتا ہے نا کر جاؤ استعمال. یہ تو اس دور کی آیتیں تھیں, یہ تو اب تو ہے ہی نہیں بھی, اس دور کی آیتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کا کمال یہ تھا کہ اس کو الگ بناتا, کہتا یہ ہے ہسٹری, یہ اس دور کی تھی, اس حد تک مقید ہے. اب نبی یہ میں نے حصہ اٹھا لیا ہے, یہ جو معمہ بنایا ہدایت کا, اس کو الگ ہدایت نامہ الگ تیار ہو جاتا,
اور ہسٹری جو تھی وہ اللہ کے رسول اللہ سے محفوظ کرا لی جاتی کہ یہ جہاد ہوئے ہیں، یہ کچھ ہوئے ہیں، اس میں مومنوں کو اللہ نے یہ تسلیاں دی ہیں۔ یہ جو ہدایت نامہ تم الگ سے کوئی بنانا چاہتے تھے نا، وہ کوئی ہمیں بتاؤ نا وہ کس کام آنے، جب ہیں ہی اس دور کی ساری چیزیں تو قرآن مجید کو استعمال کر جاؤ۔ قرآن میں نہیں آتا یہ، بڑے بڑے گناہ گار لوگوں نے قرآن کی آیتیں روکی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ انہوں نے ایک دفعہ ہمارے بچوں کا کوئی مسئلہ بنا تو مشرف دور کے اندر تو آبادی کا بنا، تو انہوں نے اس کی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، یہ اے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم پہ ہے، وہ یہ آیتیں ہی استعمال کر گیا، یہ آیتیں کہ بچے زیادہ نہیں پیدا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ حدیث سے استعمال کر جاتے ہیں کہ حدیث میں نہیں آتا نبی علیہ السلام نے ایسے کیا، میرا رد کرنا ہو حدیث جلدی یاد آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں اپنا رد کرو، اس کے بارے میں مجھ سے حدیث پوچھنے آ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں استاد نیکی کا حکم دے تو میرے رد والی برابر میں حدیث آتی ہے، اور جب خود نیکی کو کرنی ہو اور خود کوئی گناہ سے وہ کوئی نیکی یاد، اس وقت حدیثیں نہیں یاد آتی۔ یہ ہے کمال کہ اسی چیز کو یا اپنے دفاع کے لیے استعمال کر لو، اسی چیز کو کبھی اپنے حق میں استعمال کر جاؤ۔ اور اقوال صحابہ، اقوال زرین، اقوال صالحین، بڑے بڑے بزرگوں کے قول کے حضرت علی نے تو پھر یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول آپ نے کبھی نہیں پڑھا، حضرت عثمان یہ فرماتے ہیں، امام حسین نے یہ فرمایا، اہل بیت رسول نے یہ فرمایا، صحابہ یہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، ابن رجب یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، جب کسی کے باپ کو بچانا ہو تو تب ابن تیمیہ، اور جب بیٹے کو بچانا ہو تب وہی ابن تیمیہ، اور ہیں او اللہ کے بندے ایک ہی وقت میں دو چار چار قول، اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، تو ان سب کا استعمال کر جاتا ہے۔ اور نفس ہمارا اتنا تیز ہے، حج کا میدان بھی استعمال کر جاتا ہے، عرفات والا میدان جہاد بھی استعمال کر جاتا ہے، دونوں میدان ہی استعمال کر جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کیسا اس کو سکھایا کہ اس نے نبی علیہ السلام مال غنیمت میں سے نبی کے صحابی نے وہ ایک چادر جو ہے چرا لی، اور آپ نے دیکھا۔ اور حج میں کتنے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حج کے نام پر فسق فجور اور جدل سارا چلتا ہے، وہاں پہ لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں، ملٹا نیشنل کمپنیاں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، حاجی کیسے پاگل بنائے جاتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے وہاں پر جا کر کے، اور کس طرح حاجی اپنے وہاں پر وہ جو ہے وہ حج کرتے ہیں، اور مصنوعی طور پر وہ اپنے آپ کو مطلب بنے رہتے ہیں۔ وہاں پر جا کر آپ دیکھیں کہ کیا کیا تماشے وہاں پر حج پر ہوتے ہیں، کھایا پیا جاتا ہے، وی آئی پی ہم جو حج کرتے ہیں اس میں تو خوب کھایا پیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہی کھانے پینے کا ہے کہ صبح کھانا کیا دینا ہے، شام کھانا کیا دینا ہے، بھئی یہ وہ کھانے ہیں جو ان کے گھروں میں پکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے روٹین میٹر سے ہٹ کے کھانا کھا بھی نہیں سکتے۔ یہ غلط نہیں ہے ان کی کھانے کی ڈیمانڈ کرنا، وہ کہتے ہیں ہم ڈیلی یہ اپنی ڈائٹ لے رہے ہیں تو آپ ہمیں وہ ڈائٹ دیں، تو یہ جو جتنے حج عمرے کے پیکج والے ہیں یہ ان کو یہ کھانے کے سہولتوں کے پیسے دیتے ہیں، حج کے پیسے نہیں دیتے یہ ان کو حج کرانے کے، حج کے دوران یہ جو سہولتیں فراہم یہ اس کے پیسے ہیں۔ یہ آگے سے کیا کرتے ہیں، یہاں سے کیا کرتے ہیں، یہ ایجنٹ جتنے بھی ہیں یہ حج کے دوران سہولتوں کے پیسے لیتے ہیں، اور وہاں میرے جیسے علماء کو آگے کر کے حج کے نام پر کہ حج کے نام پر ان کو سہولتیں نہیں دیتے، کہتے ہیں آپ حج کرنے ہیں کہ کھانے آئے ہیں، بھئی پیسے تو آپ کو کھانے کے دیے ہیں، ٹریول ایجنٹ کو پیسے حج کے نہیں عمرے کے دیتے آپ، وہ تو آپ نے آپ اپنا کرنا ہے، تو آپ صفا مروہ وہ آپ نے سہولتوں کے دینے ہیں، وہ پھر الٹا کیا کرتے ہیں، کیسا استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کھانے آئے ہیں، اللہ کے گھر بھی کھانے کے لیے اور زمین تھوڑی تھی، فلانی تھی تم کھاتی، ایسا آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ ڈر بھی جاتے ہیں، وہاں پر بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں بھی یار حج کرنا ہے کہ یہ نہ لڑنا، میں نہیں ڈرتا، میں تو سارا آسمان پہ اٹھا لیتا ہوں، سارا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہوں، میری تو یہ اس حج پہ بھی میں گیا تو جس ایجنٹ نے مجھ سے زیادتی کی میں تو چڑھا لیا سارا اوپر سے لے کے نیچے تک ساری دنیا کٹھی کر لی، ظلم کر رہے ہو یہاں پہ کھڑے ہو کر کے حاجیوں کے، تم بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ چھوڑیں، آپ مجھے یہ سہولتیں دیں گے، حج میں خود پڑھ لوں گا، آتا ہے مجھے حج پڑھنا، حج کو پڑھنا کوئی بہت مشکل ہے، وہ قرآن میں نہیں جا کے پڑھنا ہے، تفسیر سنا نہیں ہے، تسبیحاں چار کرنی جو مرضی کرنی، یہاں کیا پڑھنا ہے، ایک آنکھ کو بھی بیماری ہے، یہاں کیا پڑھنا ہے وہاں، اور پڑھنا پڑھانا کیا ہے، وہی روٹین کی دعائیں، اور اللہ سے معافی مانگیں، آپ نے یہی سارے حج میں کہتے جائے نا یا اللہ مجھے تم معاف کر دے، بس پہلے دن سے منا سے اٹھے آخر تک، اور پھر طواف سے لے کے آپ صفا مرو کچھ بھی نہ پڑھیں کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، بس تو مجھے معاف کر دے، بس یہی کہی جائیں، اردو میں کہی جائیں، پنجابی میں کہیں حج ہو گیا،
اور آپ نے اب حج کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، رٹی رٹائی چیزیں پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس کا مغز مانگیں اور یار بتا دو یہاں پر کیا پڑھنا ہے، یار بتا دو وہاں پہ کیا، یہ کہ آپ کو پڑھنا اس زیارت پہ کیا پڑھنا، اس زیارت پہ کیا پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زیارتیں کرتے پھرتے، اور یہ ہے وہ چیزیں کہ جہاں میدان عرفات بھی استعمال ہو گیا اور میدان جہاد بھی استعمال ہو گیا، جہاد کو بھی استعمال، یہ میں میدان جہاد بھی استعمال ہو گیا۔ آپ کو یہ میں در پردہ ایک بس فرقہ ہے وہ بھی جو جہاد کرتا ہے، باقاعدہ طور پر جہاد کے نام پہ کھاتا پیتا موج کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، شہیدوں کا لہو بیچتا ہے، شہیدوں کی آبروئیں بیچتا ہے، وہاں پر مزے مزے کی نظمیں پڑھ کر سنائی جاتی رونے والی، نرم ملائم آوازیں، معصوم آوازوں میں نظمیں ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، ترانے ہوئے ہیں کہ پھر ایک دن پھر اچانک میں لوٹ آؤں گا، ایسی پڑھ پڑھ کے وہ آپ روتے ہیں، دقت آتی آپ بھی بڑی شیطان ہے، وہ بھی شیطان ہے، سارے مل کے شیطانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ پوجا بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ریلیف بھی دیتے ہیں، تسکین بھی دیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں، تعزیتیں بھی کرتے ہیں۔ شیطان کو گلے لگائے انا للہ و انا الیہ، وہ کہتا ہاں جی جو اللہ کی مرضی، یہ شیطان اس شیطان کو تسلی دے رہا ہے، وہ تیسرے شیطان کے بارے میں بتا رہا ہے یہ جو شیطان مر گیا ہے، شیطان تیرا شیطان اور میرا شیطان ہمارا، انا للہ و انا الیہ۔ کیا ہو رہا ہے یہ سارا؟ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کس لیے آپ جنازے پڑھتے ہیں؟ اس لیے تو آپ جنازے پڑھتے ہیں کہ آپ منہ ملازے کے لیے جاتے ہیں، ابو جی مر گئے، امی جی مر گئی، چاچا مر گئے، تایا پھپھی ہمارے سمدھی تھے، رشتہ دار، اس لیے جنازہ پڑھتے ہیں، کاروبار ٹرن تھے، ریلیشن تھے، ایک دفعہ مجھے ملا تھا، اس لیے جاتے ہیں۔ واللہ کوئی آدمی مجھے یہ بتا دے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ میں گناہگار آدمی اس گناہگار کے لیے تیری بارگاہ میں سفارش لے کر آیا ہوں، مجھ گناہگار کو بھی اور اس گناہگار کو معاف کر دے، یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی تیری وہی مخلوق ہے، میں بھی وہی مخلوق ہوں، یہ بھی بندہ ہے، میں بھی بندہ ہوں، اس دنیا میں رہ کر ہم سب نے گناہ کیے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ نیت لے کر کون آدمی جاتا ہے؟ کوئی آدمی یہ نیت لے کر جاتا ہے، اس لیے پڑے ہوئے جنازے قیامت کے دن ختم ہو جانے، ایک قرات کا ثواب ہے، جو 11 کلومیٹر کا یہ احد پہاڑ نظر آتا ہے، یہ جنازہ پڑھنے کا ثواب، وہ اس لیے ہے کہ آپ رشتہ دار کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا آپ منہ ملازہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو نیت تو خالص نہیں۔ کون سی ایسی نیت ہے جو آپ کریں جس کی وجہ سے یہ ایک قرات آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے؟ کون سی نیت ہے؟ کوئی ایسی نیت نہیں ہے۔ تو حج کا میدان عرفات دونوں میں آدمی کھیل جاتا ہے، دونوں میدانوں میں اترتا ہے، مگر جہاد بھی نہیں کرتا اور حج بھی نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ دونوں میں کھیل جاتا ہے۔ اس کے لیے پلے گراؤنڈ ہے، وہ پلے گراؤنڈ کے اندر کھیل رہا ہے، وہ کہتا ہے چھکا ماریں چوکا ماریں، بتاتے ہیں باہر نکل، میں تو بس پھر آج پڑھی گیا روئی گیا، کاش صاحب میں آج روئی گیا، میں کہا جی اللہ نو بنا لینا، سبحان اللہ بابی بھائی تیرا اللہ کے ساتھ رونا میرے کیوں بتا رہے ہو آپ؟ مجھے میرے گواہ بنا کے میں نے آپ کا وکیل بن کے وہاں پہ بات کرنی، آپ جائیں، آپ جا کے روئے، آپ کے آنسو، آپ کا رونا چلانا اور گریہ ازاری آپ کی اور خدا کی خفیہ کانفیڈینشنل گفتگو ہے، آپ نے لیک کر دی، فائدہ کیا؟ وہ راز کہاں کا راز رہ گیا؟ وہ راز کہاں پہ راز رہ گیا؟ اس لیے کتنے عمرے کتنے حج ضائع ہو جائیں گے قیامت کے دن جب ہم جائیں گے اللہ کے بعد۔ اور رمضان المبارک ہو یا شب قدر، دونوں کا استعمال کر جاتا ہے۔ رمضان شریف میں بھی اب یاد دیکھیں، سب نے ایک دم روح بھی بدل لینا ہے، میں نے بھی ایک دم بھی روح بدل لیتے، کیا ہو گیا؟ کوئی نئی شے آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا آ گیا ہے، کوئی نئی وحی اتری ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ باجی آپ کو تو پتا ہے رمضان شریف میں روٹین ہی اور ہو جاتی، کیوں اور ہو جاتی؟ یہ جملہ کیوں آپ کہتے ہیں؟ کوئی روٹین نہیں ہوتی، آپ ٹائملی سوئیں، ٹائملی اٹھیں، نمازیں پڑھیں، ایک فرق صرف رہ جاتا ہے روزہ رکھنے کا، کھانے اور نہ کھانے کا، وہ بھی ایک ٹائم کا کھانا بند ہوتا ہے دوپہر کا، صبح کا بھی آپ کھا لیتے ہیں 2 گھنٹے پہلے، شام کا بھی 2 گھنٹے بعد، آپ ویسے ہی آپ 12-1 بجے جا کے رات کو 10 بجے کھانا کھاتا ہے، 7 بجے کھا لیتے ہیں، یہ جلدی وہ صبح والی کسر نکل جاتی ہے، کیونکہ ارلی آپ نے کھایا ہوتا ہے، پھر ارلی ادھر سے آپ کھا لیتے ہیں، فراڈ کیوں لگاتے ہیں؟ ایک ٹائم کا کھانا چھوڑتے ہیں دوپہر کا، اور اس پہ قیامت برپا، الٹی آ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، جب پھر ڈالی بڈھی سے میں نے ایسے کر، اللہ کے بندے 8 گھنٹے بھی گزرے،
اتنے مسئلے رمضان شریف کے بن کے سامنے آ رہے ہیں. آ جانے مولویوں کے رمضان کی نشریات ٹرانسمیشن سمجھائی جائیں, ہر سال پھر وہی, ہر سال پھر وہی, ہر سال پھر وہی. ناظرین ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں, پھر مزے لے کے آپ سنتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے دین کے مسئلے سن رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, کیا مرتبہ پایا آپ نے جی. اور شب قدر تو پھر آپ نے, آج شب قدر جاگی جائے گی, اس میں بھی آپ کر جاؤ استعمال. کر جاتے ہیں مولوی, رلاتے ہیں آپ کو. نفس امارہ نے کہتا رلاؤ, سارے رلاتے ہیں. خوب رلایا کہ ایک قریبی آدمی ہے, وہ مجھے خود یہ بات بتاتا ہے, وہ کرنے کے بعد 11 12 1 2 بجے رات کو فارغ ہوا نا, تو پھر سارا مجمع ان کا چلا گیا, بھائیوں کا جو سیسویں بھائی مناتے ہیں. تو وہ جب چلا گیا تو پھر وہ اندر داخل ہوا, تو وہ پھر دوسرے سے ایک جو جس نے رلایا تھا وہ دوسرے کو پوچھتا ہے, صناف کیسا رہ گیا, ٹھیک رہ گیا؟ جو رلایا تھا ٹھیک رہ گئی کام؟ انہوں نے کہا بہت روئے, پھر میں بھی رویا. انہوں نے کہا اچھا تو بھی رویا؟ او بھائی رونے کی فریکوینسی ہے. آپ کو کسی نے بتایا کہ رونے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ یہ بتایا. آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سچی توبہ کرنے سے اللہ معاف کرتا ہے. رونے سے نہیں معاف کرتا, نا 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 نا. رونے سے معاف کرنا ہوتا. یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے تو آئے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس ہیں. آپ کو کسی نے بتایا کہ گریہ ازاری کرنے سے اللہ معاف کرتا ہے؟ ایک آنسو بھی آپ کا نہ نکلے, آپ کبھی روئے بھی نہ, کچھ بھی نہ ہو, بس اب آپ مجاہدوں کی طرح ایک سچی توبہ کر جائیں, بس یہی ہونی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو, اور وہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو, بس وہ کیا سچی توبہ کیا ہے. بس آپ کا رخ تھا مشرق کی طرف, آپ نے مغرب کی طرف کر لیا, بات ختم ہو گئی. بس رخ بدلنے کا نام توبہ ہے. توبہ کیا ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے کا نام ہے. بس ادھر کو زندگی گزری تھی, اب ادھر آپ نے چینج کر لیا. کسی نے کہا بھائی جان یہ کس روڈ پر آپ جا رہے ہیں, یہ لاہور نہیں جاتی. آپ نے کہا پھر بھائی جان واپس اس روڈ پر پڑ جائیں, آپ نے ادھر سے لاہور کو نکل جانا. تو آپ نے موٹر ادھر کو ڈال لی. یہ توبہ ہے. ادھر کھڑے ہو کے رونا کتنی دیر, ہائے میں ساری زندگی غلط رستے پہ لاہور جاتا رہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا تماشا اور کیا فریب ہے انسان کا. ساری زندگی آدمی کی یوں ہی نکل جاتی ہے. تو رمضان المبارک, شب قدریں اب آ جانی ہے. میں ساری رات جاگتا رہا. بھئی کس نے کہا ہے شب قدر ساری رات آپ کو جاگیں؟ بات تو تھی کہ رسول اللہ زیادہ رات کا حصہ جاگیں, کم حصہ سو لیں, لیکن سوئیں. سونا ہم نے ہے نہیں. پوچھتے ہیں میں جاگتا رہتا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی تمہیں نیند ہے جی؟ کیا جاگتے رہنے سے ہوتا ہے؟ میں رات کو قرآن پڑھتا رہتا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے جتنے بھی ہیں. اتنا قرآن نہیں بندہ پڑھ سکتا. جو گناہ کرنے والا آدمی ہے نا, وہ اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا. وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ضرور مصروف ہو جائے گا, ضرور موبائل کو ہاتھ لگائے گا, ضرور ٹی وی لگائے گا, ضرور بچے کو آواز دے گا, ضرور بیوی کو آواز دے گا, ضرور کچھ کھانے کے لیے اٹھے گا, ضرور کچھ پینے کے لیے اٹھے گا, اور کچھ نہیں تو اس کو شیطان جعلی مصنوعی پیشاب لا دے گا. وہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھے گا ضرور. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈفانگ رچانے والا اور ڈھونگ رچانے والا آدمی کہتا ہے میں رات جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں, صبح اس کو اللہ کی بارگاہ میں وہ حشاش پشاش کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. میں مانتا ہی نہیں کہ ایک آدمی حشاش پشاش رات کو جاگنے کے بعد صبح, بھئی میں بندہ نہیں ہوں, میں نے تجربے کر کے نہیں دیکھا یہ سارے کہ چلو اس طرح نہیں اس طرح کر کے دیکھتے ہیں. رات کا وقت پڑھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے, خاموشی ہوتی ہے, ذہن مطمئن ہوتا ہے. پہلے تو یہی تھا نا ذہن میں. وہ تو مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں رات کو نہیں ہم نے پڑھنا صبح تہجد کے وقت ہے بیٹا. جو تہجد کے وقت پڑھا جاتا ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں پڑھا جاتا. کہتے ہیں میں نے بہت پڑھا ہے, میں نے ٹاپ کیا ہے, لیکن جو رات کو اچھی نیند لینے کے بعد صبح پڑھا جاتا ہے نا, ویسا کبھی نہیں پڑھا جاتا. تو چھوڑ دیا, پھر اس کے بعد نہیں دوبارہ پڑھا. پھر رات کو اب نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, پہلے پڑھتا تھا, راتیں جاگ کر پڑھتا تھا, پھر چھوڑ دیا. یہ ہوتی ہے بات ماننی کہ آپ کو پتا چلا مدتوں سے میں یہ کر رہا ہوں, پتا چلا استاد جی نے بتایا یہ غلط ہے, تو بس صبح چھوڑ دو, بس چھوڑ دو. صحابہ نے جی وہ شراب آپ کی طرح کرتے تھے, توبہ نہیں, پتا چلا شراب حرام ہے, بس ساری گرا دی. باہر نکل کے انس کہتے اتنا ہی کام نادی والے نے, شراب حرام ہو گئی. کوئی پوچھنے نہیں آیا کون سی, کوئی پوچھنے آیا کون سی. گھر بنانے والی انگور کی, سرکے کی, اور اپنی کھجور کی, اناج کی, جو کی, کون سی یا رسول اللہ؟ آپ ہوتے پوچھنے کے لیے آتے, اور ٹھہر جا دو میں پتا کریں دے کیڑے مٹکے سٹنے تھے کیڑے نہیں سٹنے. نہیں, وہ کہتے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شرابیں بہ رہی تھی. ہو گیا. یہ تھا صحابہ اور ہمارا فرق. صحابہ یک لخت مڑتے تھے,
ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ گریجولی، انگریزی دا لفظ گریجولی تھانوں لے گئی ہیں. یہ گریجولی کدوں مکنی؟ 1400 سال سے غزہ برباد، سارا کچھ بعد سقوط بغداد، گرناطہ، دلی کا غدر ہو گیا، تباہی ہو گئی مسلمان. ابھی گریجولی چل رہا ہے. یہ گریجولی کب ہے؟ موت کا وقت جب آ جائے گا تب گریجولی مکنی ہے آپ کی. ہاں جی، یہ تب ختم کرنی ہے، گریجولی نہیں آپ کا ختم ہے. بتدریج اسلام کے احکام آئے، وہ آئے بتدریج ہے. اب فیصلہ کرے کہ تم نے مسلمان ہونا یہ نہیں ہونا. ختم. کب تک؟ خواب کب تک نسیم جاگو اٹھو کہ رات بہت کم ہے. کون سا گریجولی؟ فیصلہ کریں آپ اپنے کہ میں نے کرنا یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ دنیا کے کاموں میں گریجولی نہیں کرتے، اس میں آپ آنن فانن فٹ فیصلے 2 منٹ کے اندر مستقبل طے کر لیتے ہیں کہ بچے نے ایف ایس سی کرنی کہ بی ایس سی کرنی، لندن جانا ہے اس نے کہ یو کے اس میں جانا ہے، آئرلینڈ جانا ہے یا اس نے ایران شام جانا ہے. ادھر منٹ میں فیصلہ. ٹھیک ہے نا. کارڈ آ جائے تو کبھی آپ نے زندگی میں فون کر کے کارڈ والے کو نہیں کہا ہیلو بھائی جان میں اس دن نہیں آ سکتا، آپ کی شادی آگے کر لے. کہتے جانا پینا بھائی ہوں کی کریے، مجبوریاں بڑیاں بنیاں ہوئیاں. وہاں یہ لفظ سنے میں تو بیٹا سنتا رہتا ہوں. سب کچھ اپنے لیے بھی کیا کرے، کرنا پڑتا ہے. اللہ کے لیے کیوں نہیں کرنا پڑتا یہ نہیں آج تک سمجھ آیا. اللہ کے لیے کیوں نہیں کرنا پڑتا، دین کے لیے کیوں نہیں کرنا پڑتا، اسلام کے لیے کیوں نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے چینج کیوں نہیں ہوتا. اللہ سے شکوے 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 اور ساتھ پورے نشے باقی رکھنے دین کے کام کرنے کے لیے کہ اللہ یہ پہلے میرا کام کرے پھر میں اللہ کا کروں گا. اللہ کے لیے یہ دین کے کام کرنے کے لیے کرنا، اور ساری دنیا کی عیش و عشرت کرنے کے بعد بھی کہنا کہ ابھی میری مطلب کی عیش و عشرت نہیں ہوئی. مطلب کی عیش و عشرت کیا بھی بہت کھلا پیسہ ہو، اندھا پیسہ ہو، گاڑیوں بے شمار، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوں، پھر سوچوں گا بھی اللہ تعالیٰ کا میں نے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پھر دین کا کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. باقی دنیا کے کام جاری ہیں، وہ کوئی نہیں ہے. وہ بھی کوئی کہہ دینا تو اس کو کہنا وہ کب میں نے کوئی کام کیا تھا، وہ تو ایسے ہی تھا، یہ گاڑی کو گاڑی ہے بس گزارے کے لیے. نہ تو گزارے کے لیے دین کا کام اتنا کہ تو کر لو، ہو جائے گا وہ بھی دین کا کام. یہ سارا جھوٹ ہے. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نماز تہجد ہو اس کو بھی استعمال کر جاتا ہے اور عام نمازوں کو بھی استعمال کر جاتا ہے. کٹھے یار بیٹھ گئے، اسماعیل مرکز جاتے ہیں، آتے جاتے کٹھے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کاروبار ہو گیا، دونوں میں ایک دوسرے کا گئے. ایک نے وہ جو 5 وقت کا نمازی تھا سارے پیسے اس کے اکٹھے کیے، جوئے میں لگائے. جوئے میں لگانے کے بعد اس کو پتہ نہیں لگا، دونوں پارٹنر تھے، دونوں کے پاس پیسے تھے. ایک نے پھر وہ سارے پیسے اکٹھے کیے، وہ بیچ باچ کے نکل گیا. اسے صبح پتہ کیا باجی کہاں ہے بشیر؟ کہتا بشیر تو بھائی جان مجھے خود نہیں مل رہا. 4 5 10 دن پتہ کیا تو بشیر تو بھائی چلا گیا، سب کے پیسے لے لو کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ مذہبی جماعتیں جب آپس میں کاروبار کرتی ہیں، آپ جا کر دیکھیں ہماری مسجد میں بھی ایک کاروبار ہوا تھا، اتنا متقی پرہیزگار. میں کہتا ہوں ابھی بھی وہ مولانا صاحب کا کہتا ہے سنیا کا سب سے بڑا فالوور میں ہی ہوں. ہاں جی، وہ مولانا صاحب کو اٹھائی پھرے بھائی جان، ہمیں تو مولانا قابو میں نہ خاطر میں نہ وہ لائے. میں تو ہو گیا. پھر آپ کو پتہ ہے میں ذرا باقی سب نے تو آرام سے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ تم کسی چکر میں نہ رہنا. ٹھیک ہے، میں نے مولانا صاحب کے سامنے اس کو اس قدر ڈانٹا میں نے، اور مولانا کو بھی ساتھ میں نے کہا کہ آپ یہ بندہ اب آپ کی زندگی میں اس طرح سے کیسے انٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کہاں گئے سارے بھائی. اور اتنا بڑا اس نے فراڈ کیا، 5 وقت کے نمازی متقی پرہیزگار نے، اور سب لوگوں کو عمرہ کرانے کے لیے لے کر گیا تھا. وہ ایسا فراڈ کیا اس نے، ایسا فراڈ کیا. سب سے قیمتی چیز تو جو ہلکی ہے نا، یہ تو چلو بڑی بڑی چیزیں تھی، کچھ بھی نہیں کرتا. میں کہ داڑھی، تسبیح، ٹوپی، مصلات مسجد، 5 چیزیں. داڑھی رکھ لیں آپ، ایک آپ ٹوپی ساتھ پہ رکھ لیں، بغل میں آپ مصلا رکھ لیں، اور ایک ہاتھ میں تسبیح لے لیں. بس جو مرضی کر جائیں، جو مرضی کر جائیں، آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں. اور مسجد میں آنے جانے کا چکر لگاتے رہیں. آپ وہاں کی انتظامیہ کہ اذان میں نے دینی ہے، اقامت میں نے دینی ہے، 5 وقت اذانیں دینی. ہاں جی، جوش چڑھا. ہمارے وہاں پہ ایک آدمی کو، بڑا معروف آدمی تھا، تو وہ جوش چڑھا. پہلے ایک اذان لی، پھر دوسری لی، پھر تیسری لی، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر تکبیر پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں. ہاں جی، اقامتوں پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں. میں کہنی ہے اذان میں ساری زندگی کہندا رہا. اب نہ اذان، نہ مصلا، نہ ٹوپی، کچھ بھی نہیں، سب غائب ہو گیا. داڑیاں اتنی مجھے ہر روز کہنا داڑھی ڈالا، داڑھی ڈالا. اپنی آئیڈیاں کر کے چھوٹیاں کر لیں سارے. طاہر قادری بھی چھوٹی کر لی. اور کھل جائیں گے ہم 2-4 ملاقاتوں کے بعد، ہیں ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی برساتوں کے بعد.
اور کھل جائیں گے ہم 2-4 ملاقاتوں کے بعد. ابھی تو شروع ہے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وقت کے ساتھ ساتھ کھل جاتے سارے لوگ. مدرسہ اور پھر ہر جگہ کا بھی استعمال کر جاتا ہے متقی کا، اور ہر وقت کا بھی استعمال کر جاتا ہے. یہ ہے وہ نفس امارہ جو اپنی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، 2 چیزیں استعمال کرتا ہے. ایک ہوتے ہیلے اور دوسرے کا نام ہے بہانے. ایسی تعویل کرو کہ گناہ نیکی لگنے لگ جائے، اور گناہ کرنے کے بعد ایسا بہانہ بناؤ کہ سارے کہ اس کی مجبوری تھی. کیسا چکر چلاتا ہے یہ انسانی نفس. ہاں جی. اور جس وقت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے نا، تو 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ پڑھنے والی جگہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ سب عورتیں جو تھیں ان کی یہ معاملہ کلیئر ہونے کے بعد کہا کہ یہ معاملہ میں نے اس لیے کلیئر کروایا ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ یہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی. یہ 12ویں پارے کا اینڈ ہے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے صرف بات کو کلیئر کرنا چاہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو خیانت کرتے ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. لیکن 13واں پارہ جب شروع ہوتا ہے نا، یہ سورہ یوسف کا حصہ ہے 13واں، وہاں وہ کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہاں پر وہ آ کر کہتے ہیں میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا جو نفس ہے یہ کو بری نہیں میں قرار دیتا کسی چیز سے کہ یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ گناہ نہیں کر سکتا. پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ ہے ہم سارے یوسف علیہ السلام اتنی پاکیزگی انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے، بندہ بہک سکتا بھائی کسی وقت، اور میں پاک نہیں کر. پہلے یہ بات بتائی، یہاں جس بندے سے پوچھ لو وہ آگے سے یا ہیلا کرے گا یا بہانہ کرے گا، یا ہیلا کرے گا یا بہانہ کرے گا. میں بھی کرتا ہوں بہانے، آپ بھی کرتے ہیں بہانے، ہیلے، سب کے ہیلے. یا گناہ اس کرنے سے پہلے اس کی تعویل بنائے گا، پوری لائن لکھے گا، سکرپٹ لکھے گا، پورا ایسا تیار کرے گا، پورا لکھاتا اس کا نفس اس سے کہ یہ وجہ تھی تو نے گناہ کرنے کی، یہ میں کرنے، یہ اس وجہ سے یہ گناہ کرنے لگا ہوں، میں اس وجہ سے یہ کرنے، یہ شادی ہم نے نہیں کرنی تھی، بس ان لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا، پھر ہم نے اس طرح سے کر دی، کیا کرتے، پھر زمانے کا بھی تو دیکھنا ہے، وقت بھی تو دیکھنا ہے، لوگ تو نہیں کرتے، ایسا پٹی پڑھائی، اور پھر کیا بعد میں گناہ. ایک بات. اچھا جی، گناہ ہو گیا، کیا پلان کے ساتھ ہی تھا. پہلا تھا وہ ساری جگ کو سنایا، دوسرا تھا اپنے آپ کو بھی سناتا ہے. گناہ کرنے سے پہلے آدمی پہلے گناہ کو کرتا ہے حلال اپنے لیے. وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں، مجھے سوسائٹی نہیں روک کرنے دیتی، میرے ماں باپ نہیں مجھے یہ کرنے دیتے، مجھے فلانا ہے. چلو جی آپ ہو گئے مجبور ہو گئے. ہم جو ہیلے بتاتے ہیں نا گناہ سے نکلنے کے، وہ نہیں اپنانے. یہ اب میں مجبور ہوں، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے کر لیا ہوگا. تو بھائی جان وہ کیا کیا ہے، وہ ادھر انہوں نے اپنا بہانہ کر لیتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں بھی اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، کیونکہ ان نفس لا امارتم بالسوء، یہ نفس لازمی طور پر بدی پر اکسا کر رہتا ہے. لا لگایا کہ ضرور بھی ضرور یہ کرتا ہی ہے. اس کا بھروسہ نہیں کرنا. لا لگانے کے بعد ان کا بھروسہ نہیں اس کا کرنا، بھروسہ نہیں کرنا. قابو میں نہ ہے، مرشد کے پاس چلے جائے، اس کو جا کر بتا دے کہ یہ صورتحال چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا، میں نے فلاں کے لیے کیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے ما رحم ربی. ہاں جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے نا وہ بندہ بچ جاتا ہے، وہ بندہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اب یہاں پر اس کا مطلب کہ اللہ مرحمنی، اے میرے رب مجھ پہ رحم فرما. یہ جب نفس کا آپ شکار ہو جائیں تو آپ اسی وقت رب سے کہنا شروع کریں میرے رب مجھ پہ رحم فرما، میں نفس کے ہتھے چڑھ رہا ہوں، یہ دعا مانگنی ہے، یہ اندر علاج بتا رہا ہوں. یہ آپ لوگ کہتے ہیں وہ وظیفہ بتاؤ، یہ بتاؤ، مجھے پتا ہے نا.
یہاں پہ میں نے اس لیے یہ بات بتائی، قرآن نے اس کا فرمایا اس کا الا ما رحم ربی، جس پر میرے ہر وقت مانگتے رہا کرے اللہ مرحمنی، اللہ مرحمنی، اللہ مرحمنی، رحم رحم رحم۔ مولانا اسحاق صاحب اکثر یہ کی دعا دیتے اللہ رحم فرمائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی زبان سے پوری زندگی جو کثرت سے میں نے سب سے زیادہ جو دعا سنی ہے اپنے لیے، غیر کے لیے، کسی کو دیتے ہوئے، انہوں نے کہا جب آئے اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ پوری لائف 22 ایئرز یہی سنا ہے میں نے، اور مجھے پتا چلا وہ گاؤں میں بھی یہی کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے۔ اب گاؤں کے لوگ بھی ان کے اکثر ملتے ہیں تو جو ان کے زیادہ قریب وہ یہی کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے۔ اللہ اگر رحم نہیں فرمائے گا تو آدمی نفس کے ہاتھ میں چڑھ جائے گا۔ یہ آپ کو جب اکساتا ہے نا تو وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی جو آپ کو اکسائے۔ اکسانا صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ملنے پر اکسائے کہ آپ آئیں مجھے ملیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو اور بھی باتوں کے لیے اکسا سکتی ہے، مال بھی اکسا سکتا ہے آپ کو، بچے اکسائیں گے آپ کو، آپ کی بیوی اکسائے گی۔ ابھی یہ ساری شہوات اکساتی ہیں، یہ ساری شہوات اکساتی ہیں کہ یہ کام کرو، نفس ان کو اکساتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان ربی غفور الرحیم۔ لیکن جب اگر آدمی کسی کے اس طرح سے ہو جائے تو وہ فوری طور پر اللہ کی طرف لوٹے، اسے پتہ لگ جائے نا کہ یہ میرے نفس سے امارہ نے مجھے اکسایا ہے، تو اللہ نے کہا وہ بد دل ہو کے کہ میں ہوں ہی ایسا، میں گناہگار ہوں شیخ، میں بہت گناہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا شیخ، میں تو گناہ کر لیا، اللہ نے کہا انہوں چھڑ دے، ہو گیا نہ کرے، سوچ اب اگلے لمحے تیری موت آئے گی کیا، غفور رحیم، فوری توبہ کر لے۔ اس لیے آپ میں سے جن لوگوں کو دعا آپ نے پڑھنی ہے جب بھی نفس کے آپ حوالے ہو جائیں تو اللہم ارحمنی۔ اور جو بندہ نفس امارہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور وہ کہتا ہے میری نفس امارہ سے جان نہیں چھوٹتی، 2 وظیفے روزانہ کرے، روزانہ ہر نماز کے بعد اس کو 1 تسبیح، اور دن میں کھلا تہجد کے وقت تو یہ 8-10 تسبیحیں ہونی چاہیے کم از کم بندے کی، کہ وہ یہ یا غفور یا رحیم، 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 یا غفور، بس 4 پائی پہ لیٹا الٹا، کوئی بندہ یہ تسبیح اپنی نہ بند کرے۔ بس یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا۔ اس لیے آدمی جس وقت وہ برائیوں کے لیے نفس نے آپ کو وسوسہ اندازیاں کرنی ہیں، اس کے فتنے پھیلنے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، اس کا فضل، تو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اس لیے انہوں نے نہیں کہ میں اپنے اندر نفس ہی رکھتا ہوں، انہوں نے کہا میں اس سے نفس رکھتا ہوں اور اس وجہ سے میں محفوظ رہا ہوں کہ میرے رب نے میری دستگیری کی۔ یہاں پر انہوں نے یہ بات یوسف علیہ السلام نے بات کہی کہ میں یہ نہیں تھا کہ میرے اندر نفس نہیں تھا، میں جو بچ گیا ہوں نا، یہ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا ہے، یہ اللہ نے مجھے رحم کیا اور میں اللہ سے جڑا رہا ہوں کیونکہ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ تسبیح پڑھتے تھے یا غفور و یا رحیم کی۔ اب یہ باتیں بھی آپ کو کوئی بندہ نہیں بتائے گا بھی یوسف علیہ السلام کی تسبیح کون سی تھی، وہ پڑھتے تھے یا غفور و یا رحیم، وہ کہتے تھے اللہ مرحمنی۔ جو لڑکے پاک دامن نہیں رہ سکتے، بدکاریوں کے اندر مبتلا ہیں، یا کسی عورت کے ساتھ ملوث ہیں، یا وہ مشتزنی کرتے ہیں، یا وہ اپنے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا وہ کسی لڑکے کے ساتھ ہیں، یا وہ کسی ہجڑے کے ساتھ ہیں، یہ ہو رہی نا شادیاں، 10 شادیاں ہوئی ہیں بھی تازہ، انہوں نے ہجڑوں کے ساتھ کی ہیں، یہ بھی تازہ، بڑا پیسہ لوٹایا انہوں نے ان کے اوپر، بڑی دولت لوٹائی ہے، آ گئی ہیں ساری انٹرنیٹ پہ ساری پڑھی ہیں۔ تو یہ اب ہوگا، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم پکڑیں جاتے، وہ اللہ سے یہ 2 کام کرنا شروع کریں، پر اس سے بچے بھی، یوسف علیہ السلام بچے ہیں۔ آپ نے بچتے کوئی نہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں بھی، دیکھنا بند کریں گے تو خیال آنے بند ہوں گے، سننا بند کریں گے تو خیال آنے بند ہوں گے، جانا بند کریں گے تو جانا بند ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں رستہ ادھر ہی رہوں، زنا کی طرف رستہ جا رہا ہے، سیاہ شرابے رستے میں، آگے آگے لڑکی جا رہی، پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں، ٹیلی فون ہو رہا ہے، رستے میں پڑھتا جا رہا ہے یا غفور، موٹر سائیکل چلا رہا ہے ادھر علی جا رہا ہے یا غفور و یا رحیم، یا غفور و یا رحیم، ادھر گڈی پائی ہوئی ہے یا غفور و یا رحیم، اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی، یا اللہ اتھے جا کے میں چھیڑا نہ، بس دیکھا تے گل کر کے دیکھا نہیں چلا۔ آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ فراڈ، میں ڈیٹ ہی مارنے جا رہا ہوں، یا اللہ میں روٹی کھانی ہے، ہم دونوں نے بس چل ہی کرنا ہے دونوں میں سے۔ یہ ابھی ایک دوست تھا میرا، بڑا فٹ فاٹ تھا، بڑا جوان اور تگڑا، بڑا، ابھی وہ ریٹائر بھی ہوا ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے، مجھے ایک دفعہ کہتا ہے کوئی سہیلیوں سے میں مل لیا کروں اگر آپ اجازت دیں۔
تو بعض باتیں نا میں مطلب میری طبیعت ہے، میں ذرا جولی سی طبیعت کا آدمی ہوں، تو مجھے نا بعض اوقات یقین جانے اس قدر میرا دل چاہتا ہے میں کھل کھلا کر ہنسوں. وہ کھل کھلا کر ہنسنا نہیں ہے، مجھے نفس کے فریب پر ہنسی آتی ہے کہ بندے کا نفس کس طرح فریب دیتا ہے. ابھی اس کا ہارٹ اٹیک اسے ہوا تو وہ وہاں پہ لیٹا ہوا، تو میں نے اسے میں نے کہا وہ آپ نے جانا تھا ڈیٹ پر، آپ نے اجازت لی تھی، ان کو ادھر بلا لیں. اب ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اب ان کو بلا لیں. اب کدھر گیا وہ سارا کہ میں کہیں چلا جاؤں، میں آ جاؤں. پھر اس کو کہتے کوئی تصویر بتائیں، بس اللہ کہیں میں یہ چاہتا ہوں موت کے وقت کہیں ہارٹ اٹیک کے اندر ہی نہ میں گزر جاؤں. میں کہا وہ تو آپ گزریں گے، لازمی طور پر آپ جائیں گے، آپ کو ابھی اٹیک آنا ہے، آپ نے دوران اٹیک ہی آپ نے مر جانا ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ اب ہو گئے پریشان. تو میں نے کہا اس کا یہی ایک طریقہ کار ہے کہ یہ جو ہے آپ اللہ کے اب قریب ہو جائیں. کوئی یہ آپ اس کے سارے رستے چھوڑیں گے، موڑیں گے، پھر کریں گے، پھر ہی کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ایک کوٹلا ہے یا غفور یا رحیم، معاف کر دے، میں دوجا کوٹلا ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سگریٹیں پی رہے ہیں، میں نے بڑی چاہا، بڑی کوشش کی. کیڑی کوشش کی ذرا دس نا میرے سامنے. ٹھیک ہے مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، سامنے آ کر بیٹھیں، میں آپ کی بات سنوں. آپ نے کون سا ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ آپ نے گناہ چھوڑنا چاہا مگر گناہ نے آپ کو نہیں چھوڑا؟ اتنا کیا خدا سے طاقتور ہے گناہ؟ آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ مجھے میری جان نہیں چھوڑتا، اس کی جان چھوڑا میری خیر کے ساتھ. یہ بھی کہیں خیر کے ساتھ. یہ بھی ہوتا ہے اٹیک آ جائے پھر آپ مر جائیں، پھر آپ کا گناہ چھوٹ جائے. کہ خیر کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ میں نیکی پہ لگ جاؤں، اس کو چھوڑ دوں. کون سی چیز ہے جو اس قدر آپ کو طاقتور ہے کہ آپ گناہ کو تو کہیں کہ یہ بڑا مضبوط ہے ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ نہیں میرا اللہ میری مدد نہیں کر رہا. اسباب کو ترک کر دینا اور اس کے بعد پھر جا کر کے پورے ہر وہ شے جو گناہ کی طرف جاتی اس سے بالکل منہ موڑ لینا، وہ ہے سب سے اہم چیز. لیکن یہاں کون منہ موڑتا ہے؟ ایک دن سارا کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر ایک نمبر رہنے دیتے ہیں، کہتے یہ رہن دے، کدی کدی گل کرنے واسطے ٹھیک رہنے، یہ رہنے دو. کیسا فراڈ ہے؟ جس نے توبہ کرنے میں خیانت کی، مجھے یہ بتائیں وہ توبہ کیسی توبہ ہے؟ ساری فلمیں توڑ دی، پسندیدہ ایک گانوں کی ریکارڈنگ رکھ لی، یہ سچی توبہ نہیں ہے. سارا کچھ کر لیا. کبھی کبھی ڈپریشن میں آ جاتا ہوں، یہ حصہ رہنا چاہیے تاکہ سٹریس دور کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کو دوست بنا لیں. سارے برے دوست چھوڑ دیے مگر ایک نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں یہ دوست یار پھر بھی اپنا یار ہے، ٹھیک ہے نا، چل کبھی کبھی چل کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے. اس کو تو میرے اس کے گناہوں کو اس کو میرے پتہ ہے. آپ نے منہ ہی نہیں موڑا، آپ نے منہ ہی نہیں موڑا. آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے یکسوئی اختیار ہی نہیں کی. ٹھیک ہے نا، جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا وہ لوگ بھائی یکسوئی نہیں اپنی توڑتے، جو مرضی کر لیں. وہ کہتے ہیں نا 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 نا، وہ بھی حنیف ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی حنیف تھے. اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھوڑا کوئی نہیں، پرائے اپنے سارے چھوڑ چھاڑ کے ابراہیم نکل گیا. بس اس سے کہا دیکھو چھوڑو، یہ میں کس جانب لگا ہوں. کوئی آئے نہ آئے، کسی کو اپنا کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، وہ رہے اپنی جگہ پہ. اسی طرح گم گم ہو کے انہیں نفس کے چکروں میں فریبوں کے اندر چلے جانا ہے. اللہ کے بندوں، مرشد کوئی بات کہتا ہے اس کو سنیں، اسے دل میں بٹھائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ مغفرلی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وحدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا نماز دونوں سجدوں کے درمیان میں پڑھا کریں. اور جس آدمی کا رزق کا دروازہ نہیں کھلتا وہ اس کو کھلا پڑا کرنا شروع کر دے. انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی دیکھے گا رزق کے دروازے بھی انشاءاللہ حلال رزق کے، وہ رزق جس کے ذریعے سے نیکیاں کرنا آسان ہوں، وہ رزق جس کے ذریعے سے آپ کسی کے سائل نہ بنیں، وہ رزق جو آپ کی ضروریات زندگی اور حاجیات زندگی آپ کی پوری فرما دے. لیکن وہ رزق نہیں جس سے آپ تعیشات میں مبتلا ہو جائیں، لگژریز میں مبتلا ہو جائیں، دولت ہی دولت ہو جائے چاروں طرف، منڈے دے ویاہ تے پنگڑے پہن، کڑی دے ویاہ تے مہندیاں نکلن، بدعات رسومات آپ کریں، گھر لش پش بن جائے. اللہ آپ کو 2 کروڑ روپیہ دے، آپ 2 کروڑ گاڑی لگا دیں. اللہ نے دیا کھانے کے لیے بھی، یہ رکھ لو، تمہیں میں پہلے دے رہا ہوں، تم نے ساری زندگی کہاں کام کرنا ہے، یہ تمہیں ابھی پیسہ آ رہا ہے رکھ لو. اللہ پیسے پہلے ایک دفعہ اس لیے دیتا ہے تاکہ بندہ آئندہ آنے والے وقت میں فقیر نہ بنے. وہ پیسے سنبھالے سادہ جو گھر. بندے سب سے پہلے کیا کرتے؟ 2 کام کرتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں اور دوسرا شادیاں کرتے ہیں. اس پہ پیسہ ضائع کرنے کے بعد حالات بگڑ گئے، نظر لگ گئی، پتہ نہیں چلیا کی ہوا، سمجھ نہیں آ رہی کی ہو گیا. اللہ سمجھ کی نہیں آ رہی، تینوں 20 سال کا رزق پہلے دے دیا، تو نے وہ سارا جاڑ جوڑ کے پتھروں پتھروں ٹیلنٹ ٹولوں پہ لگا دیا. اللہ نے کہا جاؤ کام کرو. پہلے بھی رہ رہا تھا اسی گھر کے اندر، بس ویل کرنا ہے، پھر ہو گیا ویل، پھر دوجا ویل بن گیا.
ویل کہتے ہیں نا اچھے کو، اور ویل کہتے ہیں کنویں کو. تو بس گیا کنویں کے اندر، ویل ہی ہو گیا، پھر جاؤ ویل میں چلا گیا سارا کام. یہ ہوتا ہے آدمی کا بھٹا اس طرح سے بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ یاشیوں کے لیے نہیں روپیے دیتے. اللہ تعالیٰ ان جو رزق آتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کے لیے دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 10 لاکھ گھر کا بجلی کا بل آیا، مرکز کا آیا 2000 روپے. کیا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں اب چندہ کٹوائیں؟ وہ جی حالات بڑے خراب ہو گئے جی، ایسے ویسے ہو گئے. اللہ آپ کے حالات کو مزید خراب فرمائے تاکہ آپ اسی چکر میں 19 کے گیڑ میں رہیں. آپ کو پتہ ہے بندوں کے لیے نیکی کے لیے کم پیسے، اللہ نیکیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں. اللہ برائی کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتے. بندے کیا کرتے؟ سارے پیسے برائی میں لگانے کے بعد اللہ کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے کہ نیکسٹ ٹائم بھی لینا اس سے. یہی نہ ہو تعلقات خراب ہو جائیں، وہ دے ہی نہ، چلو 1-2 ہزار روپیہ ادھر سے دے دو. تعلقات خراب ہونے کی بنا پر دوبارہ لینے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں تھوڑا دیتا ہے کہ ریلیشن شپ رہے. کوئی آمدہ جاندہ بندہ رہتا سلام دعا رہی، ڈاکٹر صاحب ملتے ملتے رو ہے تو بے ایمان آدمی، پر کی پتہ کس ٹائم آنکھی دکھاؤنی پہ جائے. اس لیے ریلیشن، یہ ہے وہ ریلیشن. قائد صاحب انتہائی گندے اور برے آدمی ہیں، مگر کبھی کبھی مسئلہ پوچھنا پڑ جاتا ہے، اس لیے یہ ریلیشن قائم رکھو. یہ جب اندر کی خیانتیں نہیں ہماری ٹھیک ہونی، ہم ریلیشن میں غلط، اللہ سے ریلیشن میں غلط، بندوں سے ریلیشن میں غلط، برائی موڑنے میں ہم بچ تھوڑا سا جھول رکھ جائیں، برائی سے منہ موڑنے میں جھول رکھ، دنیا سے منہ نہ پوری طرح موڑیں، بس کچھ کو صحیح رکھیں. اس سے بزنس ملتا ہے، ان کے پاس جانے سے یہ ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں. کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ او درنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا. سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جتنا نبیوں کا ذکر آیا ہے، سارے نبی یک رنگ ہو گئے. بس اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ لے لیا انہوں نے. اللہ کے رنگ. مجھے آج ہی میرا دوست بتا رہا تھا کہ اس کا ایک دوست ہے سعودی عرب کے اندر، جدہ کے اندر، بلال میرا یار ہے. آج صبح خیر خیریت کا فون ہے، اس کے ابو جی کا آپریشن ہوا ہے دل کا. چلو میں نے بھی اسے پوچھا، وہ بھی گھنٹہ بھر ہماری بات ہوئی. میرا وہ بڑا اچھا دوست ہے، دل کی بات میں اس سے زیادہ کرتا ہوں. وہ مجھے بتا رہا ہے بھائی میرے ساتھ ایک کلی کام کرتا ہے، وہ بڑا نیک ہے. وہ وہاں پر گیا ہے اور ہر ہفتے کے اینڈ پہ جا کے وہ لازمی عمرہ کرتا ہے. فارغ ہوتا ہے جا کے عمرہ کراتا ہے، چھٹی ملتی. سارا دفتر اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ بھائی آپ تو کوئی جمعہ چھوڑتے ہی نہیں، ہر جمعے ٹینڈ آپ نے ٹینڈی کرائی رکھنی. تو کہتا یہ مذاق، کہتا وہ بولتا نہیں آگے سے، اور وہ ان کو کچھ نہیں کہتا، وہ ان کے بارے میں خاموش رہتا. تو میں اسے کہتا تم بولو. میں نے کہا نہیں، یہ وہ تانے ہیں، یہ وہ فکریں ہیں جو ہم نے سننے ہیں، ان کا ہی تو اجر ہے. حشر کے دن یہ لوگ جب وہ اپنے عمرے حج لے کے کہے گا یا اللہ، سارے ویکینڈ بنانے کے لیے جاتے تھے، کلبوں کے اندر جاتے تھے، شمالی علاقہ جات میں جاتے تھے، سال بعد سوئٹزرلینڈ امریکہ ادھر ادھر پھرتے تھے، شمالی ہر جگہ ان کو چل کرنے کو. پر میں ربا تیرے اپنے بچوں کو لے کر تیرے دروازے پہ آ جاتا تھا. وہ نہیں آ سکتے تھے، میں خود آ جاتا تھا. میں آتا تھا، میری نافرمان بیوی نہیں آتی تھی، میرے نافرمان بچے نہیں آتے تھے، میں آتا تھا تیرے دروازے پہ. میں آتا تھا، میرا بھی دل کرتا تھا. سارے لوگ یہ کہتے، مجھے نفس ہمارا کہتا تھا اور چھوڑ کاشف کا درس، چھوڑ اس کے وہ جو ہیں سارے کام دینی کاموں میں. میں آتا تھا. اللہ میں نے کہا یہ جملے جو خدا کے گھر کو بات کریں اور وہ جو خدا کے گھر کی طرف بے نیاز ہو کر پھریں، دنیا میں بھی تو دیکھنا آخر میں پیسے اکٹھے ہوں گے، کتے کی موت مریں گے، نہ بچے پاس ہوں گے نہ کوئی اور پاس ہوگا، ذلت کی موت مرتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہوگا یہ بارگاہ الہی میں جاؤں گا، حشر تک جاؤں گا میں یوں ہی بے دھڑک، مجھ کو میرے نبی کا در مل گیا. مفلسے زندگی اب نہ سمجھے کوئی، ہمیں کوئی غریب نہ سمجھے، ہم اپنے نبی کے لیے جائیں گے. تو وہاں ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہ تانے سن کر ہی جائیں گے. یہ جی نیا نظریہ جی، یہ ہجرت دارالسلام کیا شے بن رہی ہے جی، او آپ چھوڑیں بھاڑ میں جائیں. یہ کتنا سنیں گے، سن کے ان کے اعتراضات. ان کو بس اب دیکھ کر مسکرایا کریں. ساری قوم نوح علیہ السلام پر ہنستی تھی. آتے جاتے وہ کہتے تھے نوح پھٹے کالے کٹھے ہو رہے نے، یہ لکڑی کے تختے کس لیے اکٹھے کر رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کہتے تھے یہ کشتی بن رہی ہے. کہتے صحراؤں میں کشتی کہاں حضرت لے کر پھریں گے. مذاق. اللہ نے کہا ہنستے تھے، فکرے کستے تھے. پھر آئی اللہ نے کہا ایک بارش، اور آیا تیرے رب کی طرف سے وفارت نور، تو نور ہی ابل پڑا. فرمایا پھر دیکھا کیا ہوا، وہ کشتی نے جو بچایا، سب کو بچایا، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. مذاق اڑتا ہے،
بیزتیاں ہوتی ہیں، فکریں کستے ہیں، دل ازاریاں ہوتی ہیں، خنجر سینے پہ چلاتے ہیں، دل پہ خنجر، دماغ پہ خنجر، باتیں ایسی کرتے ہیں کہ نیند نہیں آتی ساری ساری رات، پریشان ہو جاتے ہیں، جاتے آتے باتیں لگاتے ہیں، ایسی چبھن والی باتیں لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کیسے چبھ جاؤں؟ یہ دکھ ہوتا ہے آدمی کو، آدمی نے دکھ اٹھانے ہیں، یہ جملے سننے ہیں، لوگ کا روکیا عقل نے ہاتھ بننے، اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی، دنیا روک رہی تھی کہ نہ کرو یہ کام امام حسین کو، سارے صحابہ نے روکا، اور بری نیت سے بھی روکا، اس لیے نہیں روکا کہ یزید اچھا ہے، اس لیے روکا کہ وہ بدماش آپ کا لحاظ نہیں کرے گا، وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ بے لحاظ لوگ ہیں، وہ جب قتل کرتے ہیں تو کسی کو بھی نہیں کرتے، وہ تو جگر چبا جاتے ہیں سارے، ان کی ہسٹری ہے پوری، لوگ کہاں روکیا، عقل نے ہاتھ بندے، عقل نے بھی کہا 72 74 یا 150 آدمی لے کر اتنی فوج کے ساتھ آپ کیسے کریں گے اگر انہوں نے آپ کو روک لیا؟ اے پر اللہ کے عشق نے ان کی پیش نہیں جانے دی، اللہ کے عشق نے پیش، اللہ نے کہا نا 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 یا حسین، انہوں نے کہا نکلنا ہی نکلنا ہے، تانے باتیں سب کچھ ہوا، مگر وہ اپنے راہ سے نہیں ہٹے، وہ اپنی راہ سے، نفس امارہ سے جب آپ نے جان چھڑانی ہے تو آپ کے یاروں کو جب آپ نے چھڑانا، جنہوں نے آپ کو تباہ کیا ہے نا، برباد کیا ہے، آپ نے انہوں نے کہنا یار تم کہاں چلے گئے، اتنا بھی اسلام نہیں، اتنا بھی نہیں، میں کہا داسا کتنا، چل اتنا نہیں تے کتنا آ جائے تے بحث ہو جاتی، کتنا اور اتنا کی بحث ہو جاتی، بتا اللہ کہتا پورے ادخلوا فی السلم کافہ، ورد پورے اسلام دے وچ، باہر کی کھڑا کردا ہے، یہ کہ مسجد کی چوکھٹ پہ تم کھڑے کیا کرتے، دھکا دے کے، یہ آیت دھکا دیتی بندے کو، ادخلوا فی السلم کافہ، وچ مارا ہے سارے اسلام دے، یہ میدان جنگ لگ گیا ہے اس ٹائم، دین سچے اپنی سچائی کے ثبوت دینے کے لیے آ گئے ہیں، ساری دنیا کا کٹ ہو گیا، ٹرمپ نے اس کو بلا لیا، شاہ حسین کو بلا لیا، ادھر ادھر پوٹن کی ملاقات دبئی ادھر ہو رہی سعودی عرب میں، محمد بن سلمان کٹھا ہو گیا، دنیا کٹھی ہو گئی، اللہ اللہ اللہ، اللہ نے کہا دنیا نے تیرے رب کے خلاف کٹ کر لیا ہے، اپنے پرائے سب تیرے خدا کے خلاف ہو گئے، اٹھ نکل، ادخلوا فی السلم، تم ہی اس آگے تک کال ہے، لا میدان انہوں نے نالتے پتہ لگ جائے انہوں نے مسلم، یہ نہ دیکھے تیرے ہاتھ میں چھری ہے، خالی ہاتھ ہے، نہتا ہے، اسلحہ ہے کہ نہیں ہے، ڈال اپنا حصہ اسلام میں، بن رہا ہے دین الخالص، کر کچھ اس کے اندر، بنا دار الاسلام، چاہے کامیاب ہو نہ ہو تو کامیاب ہے، دنیاوی لحاظ سے کامیابی ملتی ہے نہیں، تو کامیاب ہو چکا، جب سوچ لیا اور کرنے پہ آ گیا کامیاب ہو گیا، میرے جاتے صبح گرا کے آگ لگ جائے، اپنا کام کرو، اپنی زندگی کو یکسوئی کے ساتھ ایک طرف لاؤ، باقی جنہوں نے بائی بہانے بناتے رہے، ان کے رب کے ساتھ آپ تک تو بات پہنچ گئی، یہ ہے وہ چیز کے نفس ہمارا آدمی کو، شہوتوں کو، ہر چیز اپنی شہوت کے لیے ذہانتوں کو استعمال کر جاتا ہے، یہ باغی نفس ہے، یہ ٹک کر نہیں آرام سے بیٹھتا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 14، 15، 16 مارچ کو یہاں پر جو اجتماع ہونا ہے وہ جو ہر 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ وہ ہوگا، اور باقی جو ہے وہ طالب علم پڑھنے کے لیے جو آئیں گے انہوں نے رجسٹر کروا لیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک گروپ ہے جس میں وہ طالب علم جو شامل ہو چکے، وہ طالب علم جنہوں نے کوئی فارم دیے ہوئے تھے، اپنی کوئی تیاریاں کی ہوئی تھی، وہ اس گروپ میں شامل نہیں، تسہیل القرآن گروپ ہے ہمارا، تو اس میں اگر وہ نہیں شامل ہوئے تو وہ فوری عبد المنان کو کہہ کے اسے لنک منگوا کے اس میں وہ جلدی جلدی شامل ہو جائیں، کیونکہ یہاں آنے کے بعد قرآن مجید تو آ گئے، بیاض کچھ آ جائیں گے ترجمے والے، وہ سارے قرآن مجید، تو پھر یہاں وہ دورہ قرآن بھی جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق عطا فرمائیں، میرے ساتھ اللہ اپنی رحمت کے لشکروں کو لگا دیں، اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے لشکروں، فضل کے اور علم کے لشکروں کو میرے ساتھ لگا دیں، اور اللہ حکمت و دانائی کے لشکروں کو لگا دیں، اور میرے ساتھ اخلاص کے لشکروں کو لگا دیں،
مقبولیت اور قبولیت کے درجے پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ میرے حسن خاتمہ کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دے، اور دنیا کے اندر بھی مجھے حسنات اور آخرت کے اندر بھی حسنات کی توفیق عطا فرما دے، اور جہنم سے مجھے بچا لیں۔ اس کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے وہ دورہ قرآن مجید میں نے رکھا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ اگر وہ پورا پتہ نہیں کب میں تفصیلاً بیان کرنا ہے، تو وہ پورا تو سورہ توبہ تک تو میں نے پڑھا دیا ہے۔ اب یہ سوچ رہا تھا یہ تو ختم ہی نہیں ہونا، میں جو اور 10-15 سال مجھے کچھ ہو گیا تو میں تو اپنی ذمہ داری نا پورا قرآن ریکارڈ تو کرواؤں، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، تفصیلاً پڑھا دوں گا اگر موقع ملا۔ لیکن ابھی اپنے کام کو فنش کریں، کام کو ختم کریں۔ آپ نے جو نیکیاں کرنی ہیں جلدی جلدی کر لیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ یہ ہے جلد بازی۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ بہت جلد باز ہیں۔ میں نے کہا زندگی ہے کتنی؟ زندگی ہے کتنی؟ ایک صاحب تھے جب ہم نے یہ مرکز بنا، بڑے دولت مند تھے، مجھے کہتے آپ نے اتنی جلدی کر کے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں اتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، میں نے اپنی بات پہنچانی ہے، سارا کچھ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے اتنی پھر جلدی کس بات کی؟ اب دیکھیں لڑکا شرابیں پیتا ہے، نکاح کرتا ہے، باپ کے 2 بیٹے، حال اس کا اتنا برا ان لوگوں کا کہ آپ کچھ نہ پوچھیں۔ اور وہ یہ ایک مرکز کیا ہے کہ جھٹکے میں کئی 100 مرکز بنا سکتے تھے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں یہ جلدی کریں گے تو جلدی طول عمل، جتنا آدمی عمل کو لیٹ کرتا جاتا ہے پتہ نہیں۔ یہ تو آپ نے سوچا ہے کہ میں بچوں کی شادی کروں گا، پھر میں بیٹی بیاہوں گا، میں پھر گھر جاؤں گا، پھر میں کتنے لڑکے جو ڈاکٹر بننے کے لیے جائے مر گئے، کل یہ کہا بالکل اچھا بولا ڈاکٹر بنا کے مر گیا، باپ کا جنازے پہ کھڑا بالکل تیار۔ اللہ نے کہا یہ ایک لڑکی تھی الہدا کی، ہمارے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں میڈم نگہت ہاشمی نے سنائی، کہتی میڈم نگہت ہاشمی نے سے کہا کہ میں یہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ دین پڑھیں، کسی کے گھر گئی وہ لڑکی، کہتی پہلے میں کروں گی MSc، اس کے بعد پھر میں سوچوں گی آپ کا کام۔ بس تھوڑے دن بعد یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ کہتی یہ دماغ اس لیے بنا کہ اللہ کہتے دنیا میں بھی استعمال کرو، قرآن استعمال کر جاتے ہیں، کہاں اللہ نے کہا ہے؟ ہاں جی، وہ لے کر گئی، بس ایکسیڈنٹ ہوا، کہتے جب سر پھٹا نا تو وہ دماغ کا حصہ وہی باہر نکل کے گر گیا۔ کہاں گیا وہ دماغ؟ کتنے جو سائنسدان بن رہے ہیں، بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں، بڑے بڑے یہ مر جائیں گے، پتہ بھی نہیں لگنا جنازے کا اٹھ جانا۔ یہ آپ ہی اور میں نے سوچ رکھا ہے میں بوڑھا ہوں گا، پھر میں اس کی شادی کروں گا، پھر ہم گھر لیں گے، پھر ہم گاڑی لیں، یہ سارے جھوٹ ہیں، یہ کوئی سچ نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہیں۔ پھر میں اتنے سالوں کا ہو جاؤں گا، میں اتنے سالوں کا ہو جاؤں گا، یہ آپ کا اپنا فریب ہے، اللہ نے یہ نہیں دیا فریب۔ اس لیے موت کا ایک دن معین ہے، لے آنا ہے ایک دم سے جبٹا ہے۔ ہیرے مرگ پرانی اتے پوے اچانک سے لائی، کہتا وہ ہرن بڑا مزیدار چل رہا ہوتا ہے، مزے کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اچانک پڑوے اچانک سے لائی، چیتا مارتا ہے اس کے اوپر لیپٹ آتا ہے، کھا جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہرن کو۔ ہم ہرن ہیں، ہم دنیا میں چر رہے ہیں، سر سبز چارہ ہے، آگے اولاد بچے سارے بیٹھے موج کر رہے ہیں، پیچھے وہ چیتا چڑھا ہوا ہے، وہ اندر تاک لگا کے بیٹھا ہے۔ جب ہم نے اس کی گرفت میں اس سے موت کا تو ہرن بھی ایسا ہے کہ اس سے تو جان بھی نہیں چیتا اتنا تیز ہے کہ جان چھوٹتی نہیں ہے، بندہ جو مرضی کر لے۔ اس لیے یہ میں اپنے لیے کوئی سامان بنانا چاہتا ہوں کہ جلد از جلد جہاں کئی لوگ ساتھ چھوڑ گئے، ابھی اور چھوٹنے ہیں، ابھی اور چھوٹ رہے ہیں، اور چھوٹتے چلے ہی جائیں گے، بالکل الگ ہوتے جائیں گے، اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا کھچڑیاں خود ہی، کوئی کہتا ہے مجھے یہ استاد جی کر دیں، کوئی کہتا ہے یہ ہو جائے۔ چل رہے تھے ہیں ساتھ چلنے کی شرط پر، کچھ لوگ چل تو پڑے مگر، ساتھ چلنے کی شرط پر کچھ لوگ چل پڑے تو مگر، کچھ راستے میں رہ گئے، کچھ راستہ ہی بدل گئے۔ وہ کوئی راستے میں رہ گئے، کوئی اب راستے بدل گئے، بالکل ابھی بھی کھڑے کھڑے انہوں نے بدل لیا کئیوں نے۔ دل ٹوٹا جی، بڑا ٹوٹا، اتنا ٹوٹا کہ ایک آئینے کا بھی گرائے نہ تو وہ بھی کوئی بچنے کی امید، بالکل چکنا چور کر دیا انہوں نے دلوں کو، کوئی پھر ساتھ نہیں چل سکا۔ تو میں نے پھر اس لیے یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، نبیوں کے قصے نہ پڑھے ہوتے، مولانا صاحب کو میں نے نہ دیکھا ہوتا، بڑے لوگوں کی داستانیں نہ پڑھی ہوتی، عظیمت کی راہیں میں نے نہ دیکھی ہوتی، میں تو اللہ تعالیٰ کے نفس امارہ کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ یہ جو الا ما رحم ربی ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے بھی میرے نفس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ نفس ہمیشہ آدمی کو اس کی کمزور جگہ کا دکھاتا ہے تاکہ نہ شکر ہی رہے بندہ، اللہ کا کبھی شکر ادا نہ کر سکے۔ تو اللہ نے بڑے کام کر دیے، ادھر مسجد کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے، اور ادھر وہ 4 دیواری اب آج کل ہو رہی ہے، مسجد کا نقشہ بھی ماشاءاللہ تیار کروا لیا ہے، اور وہ سارے کام اب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک وہ ہو جائے گا۔ 10 لاکھ کی تو صرف بھرتی پڑ رہی ہے اس کے اندر، مسجد ایریا 100 بائی 100 کے اوپر، اور پتہ نہیں 6 لاکھ تو اینٹ لگنی، صرف ابھی یہ اینٹوں اور ان کا حساب ہے، باقی تو پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہونا۔ اتنا بڑا تو رقبہ ہے، اس میں سے بھی آدھا لے کے میں نے بنایا، بھی اتنا بنا کے میں نے جانا کہاں ہے،
کہہ رہے تھے اب سارے، مجھے کل بھی صبح بتا رہے تھے کہ 3.5 ایکڑ ہے جامعہ سلفیہ کا، سارے مولویوں نے مل کے ایک بنایا، مولانا اسحاق مدنی کے اوپر جس کے اوپر فتویٰ لگا اس کا اکیلے کا 4 ایکڑ کا۔ آپ یہ دیکھیں یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے دین کا کام کر جانے سے۔ اس لیے یہ تھوڑا آپ اس کے اندر اپنا تعاون بھی فرمائے، وہ انشاءاللہ اعلان باقاعدہ میں ایک چھوٹا ریکارڈ کرا کے وائرل کرنے کے لیے جو نا وہ کراؤں گا۔ باقی ایک مسئلہ فوری طور پہ ریکارڈ کرانے کے لیے، یہاں ہی بیٹھے ہوئے میں کوئی بیمار تھا ان دنوں میں، تو مسئلہ میں نے بتایا کہ ودی اور مزی یعنی بیوی کے ساتھ آدمی بوسو کنار اگر ہوتا ہے یا نوجوان لڑکا ہے نا، اس کے وہ ڈسچارج نہیں ہوا، منی ڈسچارج نہیں ہوئی، تھوڑا سا پہلے اس کے ہلکا سا مادہ سفید رنگ کا بہا، اور یا پھر وہ یہ ہے کہ اس نے آپ کا بعد میں بھی جو آپ پیشاب کے بعد بھی تھوڑا سا مادہ آتا ہے، تو میرا اس میں سے نکل گیا کہ اس کے لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں وہ بتانا تھا غسل واجب نہیں ہوتا، غسل واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ دھو لیں تو جسم صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اتنے حصے کو، ٹھیک ہے، یہ بات میں نے اس میں کہنی تھی، بتانا تھا کہ غسل واجب نہیں ہوتا، ہاں جی غسل کی ضرورت بتا دیا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ پھر میں نے آج مجھے بھیجا، میں نے غور سے سنا اس میں کون سی کمی ہے، وہ پھر بھی آپ یہ دیکھیں سننے کے بعد بھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، وہ دوسرے نے کہا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا ہو غور کیا تو پھر میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی، میں نے کہا نہیں ابھی ڈیلیٹ کرو، 1 سیکنڈ سے پہلے ڈیلیٹ کرو، اس سے پہلے میری موت واقع جائے، مسئلے کو دوبارہ میں نے کہا میں بیان کرتا، تو اسی وقت پھر اس نے کہا جی میں نے ڈیلیٹ، جہاں کہیں دیکھو کہ نہیں ختم ہے۔ تو آپ منی پر غسل واجب ہے، مزی اور ودی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ منی ہی کی طرح تھوڑا تھوڑا لیکوڈ جو ہے وہ آپ کی پیشاب گاہ سے نکلے تو وہ آپ نے اس پر وضو لازمی کرنا ہے، اپنے اعلیٰ تناسل کو دھو کے اچھی طرح وہ اس ساری چیزوں کو صاف کر کے پھر آپ نے غسل جو واجب نہیں ہوگا، نہانا ضروری نہیں، منی پر نکلنے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کا یہ فرق ہے، ان دونوں پہ غسل واجب نہیں، اس پہ غسل واجب ہے جو اچھل کر شہوت سے پانی نکلے، اور وضو تینوں کا ظاہر ہے وضو تینوں حالتوں میں ٹوٹ جاتا ہے، وضو تینوں حالتوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سبقت لسانی یا بھول یا جان بوجھ کر بھی اگر جو کچھ بھی نیت تھی اس وقت میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، مجھ پہ رحم فرمائیں۔ میں نے کہا نہیں مسئلے کو ختم کرنا چاہیے، نا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھ لیں اللہ ہی نہیں بھولتا اور اللہ ہی سے غلطی نہیں ہوتی، بس میں آپ کو یہ بات بتا دوں۔ صبح میں نے آصف صاحب سے بیٹھے کہا یہ کیا ہوا، تو آصف صاحب نے آیت پڑھی، کہتے یہ اللہ ہی نہیں بھولتا اور اللہ ہی سے غلطی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کتنے ہم چلاک ہیں کہ مناظرے میں پھنس نہ جائیں یہ بات کہہ کے، لیکن دیکھو کیسی مسٹیک ہوتی، بندہ ہی غلط مسئلہ بتا دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کے ذہن میں یاد نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا وہ حالت بھی میری جو تھی ادھر بیٹھ کے میں بتا رہا ہوں تو وہ کوئی ٹھیک حالت نہیں تھی بیماری میں، تو اس لیے بیماری کی حالت میں جمعے نہیں پڑھانے چاہیے، کوئی واضح و نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب بندے کو پتہ چلے نا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو پھر بندے کو بولنا، اس لیے کہا نا کہ موت کے وقت یہ نہ کو کلمہ پڑھو، اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ وہ پڑھ لے، انکار ہی نہ کر دے وہ کہیں بیماری کی شدت سے کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنا۔ اس لیے بار بار کسی بچے کو جو بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کو پکڑ کے ذلیل کر کے نماز نہ پڑھائیں، وہ انکار کرے میں نہیں مانتا خدا کو، میں نہیں مانتا رسول کو، میں نہیں مانتا حدیثوں کو، میں نہیں مانتا قرآن کو، ایسا کلمہ کفریہ نکال دے وہ ہو جائے گا کام خراب، اور یہ کلمہ کفریہ تو بندے کو ڈوب لے، اور جو مرضی کہے جب یہ خدا رسول آخرت خدا میں نہیں ان کو مانتا تباہی ہو جاتی۔ اس کے لیے تو بہت بڑی پھر توبہ کرنی پڑتی ہے، ایک تپسیا ایک ریاضت اور ایک مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بھی شیطان کہتا ہے کہ نہ اس کی کہیں ہو نہ جائے توبہ، وہ اس کو اسی بات پہ رکھنا چاہتا ہے، وہ اس لیے پھر اس کو توبہ بھی نہیں کرنے دیتا، سمجھ گئے؟ اس لیے کوئی ضد میں آ جائے یا اس طرح سے کوئی ہو تو اس کے سامنے دین کی بات نہیں کرنی چاہیے، چپ کر جانا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، مناظرہ نہیں کرنی، ضد نہیں کرنی چاہیے، اسے کہ اچھا اللہ خیر کر دے، بس ہٹ جائیں اس کے سامنے سے، دین نہ بتائیں آپ۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرمائیں۔